آفتاب خطابت جناب شیخ کریم قادری صاحب، جناب شیخ کریم صاحب آفتاب خطابت گلپوش فرمانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب شیخ کریم صاحب آفتاب خطابت کو شعر پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ عدالت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری. آفتاب خطابت، فیضان بحر العلوم، فیضان بحر العلوم. میرے سے زیادہ مستحق سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی 8 روزہ جلسے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے. علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، برادران اہل سنت، محبان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج مسجد رحمت للعالمین میں رحمت للعالمین کے محبوب یار غار یار غزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جلسہ منعقد ہے. کلی مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 8 روزہ جلسے افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے جا رہے ہیں، جس کا 6واں جلسہ مسجد رحمت للعالمین جلال بابا نگر 9 نمبر میں منعقد ہے. میں ہمارے یسوع میاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ یہ مسجد کے وہ متولی اور صدر ہیں. انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میں بھی تعلق رکھتا ہوں تو خضر پیا سے. میں یہاں اس لیے بولا کہ یہاں مسجد میں رکھو کیونکہ یسوع میاں ہمارے خدیر پاشا کے خلیفہ ہیں.
اور خدیر پاشا کا سلسلہ خدیر پیا سے، اور خدیر پیا 28 واسطے سے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہے. تو ہم خدیر پیا کے غلاموں کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق کا جلسہ رکھیں. یہ نشانی ہے، یہ بتانا ہم ہر جگہ ہم خدیر پیا کے غلام ہیں. تو اس لیے بولا ہاں بتائیے. اس وقت نے پوچھا کہ باہر کا کیوں نہ بلا، انتظام پہلے سے کر لینا، کیونکہ خدیر پیا کی تعلیمات کا عام کرنا ہر مرید کے لیے ضروری ہے. ہم ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا نا، ہم قرآن دیکھتے نا حدیث دیکھتے. آپ ان کی کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، قرآن اور حدیث نہیں دیکھتے، پھر کیا دیکھتے آپ؟ تو قرآن حدیث جو بولا وہ دیکھتے. قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور خدیر پیا کا لقب کیا ہے؟ بحر العلوم. عالم بولتے ہیں جاننے والے کو، اور خدیر پیا جاننے والوں کے سمندر ہے. تو انہوں نے ہم کو بتا دیا. تو ہم قرآن حدیث نہیں دیکھتے، ہم خدیر پیا کو دیکھتے ہیں. ہم جیسے یوسف میاں، اس وقت سے ان باتوں سے ڈرنا نہیں. انہیں ہے، انہیں ہے، ہمیں برابر کرنا. انہیں اعتراض کرنا، آ کے بات کریں گے 10 بجے تک، کہیں بھی پرمیشن ہے. پہلے ٹھیک کر لینا سب چیزیں. ہم کو اس مسجد سے، اگر آپ خدیر پیا کے غلام ہیں، اس مسجد سے خدیر پیا کی تعلیمات کو عام کرنا ہمارا حق ہے. اس محلے کو خدیر پیا کی تعلیمات سے آشنا کرنا ہمارا حق ہے، ہماری غلامی کا حق ہے. اس لیے میں ہمارے شیخ رحیم قادری صاحب کو بولا، آپ بھی خدیر پیا کے غلاموں میں ہیں، یوسف میاں بھی خدیر پیا کے غلاموں میں ہیں. میرے کو رات غلامی ہے خدیر پیا سرکار. تو میں یہ 8 روزہ جلسے افضلیت کے کیوں منا رہا ہوں؟ ابھی باقر صاحب بولے نا کہ شہر میں افضلیت کے پوسٹر صرف ہماری جوان کے سوا کہیں نہیں لگے ہوئے. تو اس لیے کہ خدیر پیا سرکار نے ہم کو وہ تعلیم، وہ علم، وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہم خالی خبری سن لے کے وغیرہ کھانا کھا کے نکل جانے کے واسطے مرید نہیں ہوئے، بلکہ خدیر پیا جس مشن کو لے کر تفسیر لکھے، حدیث کی کتابیں لکھے، تصوف کی کتابیں لکھے، ترجمے کرے. ساری عمر خدیر پیا سرکار تفسیر کا درس دیے، تصوف کا درس دیے. یہ ہے خدیر پیا کا مشن. خالی خبری سننا نہیں ہے. برا مت مانیے لوگ، بہت برا مانتے ہیں یہ باتوں کا. خالی بگانا کھانا کھا لینا نہیں ہے. خدیر پیا کا مشن یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے، عقیدے کو عام کیا جائے. اس لیے خدیر پیا سرکار نے فرمایا ایک مقام پر کہ لوگ اولاد کشی کر رہے ہیں، یعنی اولاد کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں دے رہے ہیں. ہم اہل سنت جماعت ہمارے بچوں کو علم نہ دینے کی وجہ سے یہ جا کے بدمذہبوں میں مل رہا ہے. خدیر پیا سرکار فرما رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت جو بھٹک رہے ہیں، بچوں کو ہم علم نہیں دے رہے ہیں، ان کو عقیدہ نہیں سکھا رہے، تو بچے بڑے ہو کے ان کے عقیدے پہ چلے جا رہے. تو یہ خدیر پیا کا حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں، اصل کام ہم کر رہے ہیں خدیر پیا سرکار. اس لیے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق، کیونکہ خدیر پیا کا پہلے ہی مسئلہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا جامع صدیق اکبر ہے. بات اس میں ختم ہو گئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق انبیاء اور مرسلین کے بعد افضل ہے. اب ہم کو نہیں معلوم انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، خدیر پیا کیا بولے صحیح بول رہے ہیں جی؟ بولیے آپ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھو. آپ خالی کریم صاحب کو، رحیم صاحب کو نہ پکڑو، آپ میرے کو پکڑو، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں بھائی ارے کیا ہے، وہ ایسا بول کے چلے گا نہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں؟ گرمی موجود ہے، افضل گرمی موجود ہے، کیا ہے پکڑو. سمجھے؟ تم تھکے تک بتاتے ہیں. خدیر پیا سرکار کو وہ صدقہ ہے. خدیر پیا سرکار وہ عالم تھے کہ ان کی مثال نہیں ہے بابا.
میں میرے مرشد اول کا تعریف کر رہا ہوں، میں انہوں نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا، لوگوں کو عقیدے سکھائے، بادشاہوں کو سکھا دیا عقیدہ۔ یہاں تو ڈر رہے، یہاں ڈر رہے خالی بھیلی کے خالی۔ اب دیکھو آپ، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلسہ کر رہے ہیں جس سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو وقت بول کا جلسہ کرے تو لاکھوں جمع ہو رہے، سردی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تو چھت کے نیچے مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا مسلمانوں کا محلہ ہے، ہر گھر سے ایک آدمی آیا تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اب مسلمانوں کو بربادی آئے گی نہیں آئے گی، کیونکہ صدیق اکبر ہمارا سہارا ہے، مدد ان سے ملتی ہے ہمارے کو۔ یہ بات میں سمجھ میں آ رہی، لوگ کھانے پینے کا آج معلوم ہو گیا، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اعلان مسجد سے ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر ایک گھنٹہ پہلے دکان بند کر کے آنا۔ قربانی کس کو بولتے ہیں؟ بھائی محلے میں جلسہ ہو رہا، کم سے کم ہر جلسے میں نہیں آئے، محلے کے جلسے میں تو رہنا نا، پورے لوگ رہنا، بولنے کہ بابا آج جلسہ ہے، اور یہ جلسہ کروڑوں اربوں روپوں سے بہتر ہے یہ، کیونکہ اگر صدیق اکبر کی محبت ہم لے کے جائیں گے تو حضرت صدیق اکبر ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ آپ روپیوں سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، آپ جو ہے اپنی محنت سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنی نمازوں سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنی عبادتوں سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ سرکار کو خوش کرنے سے جنت میں پہنچتے ہیں، اور سرکار خوش ہوتے ہیں صدیق اکبر کے ذکر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کل خالی اشارہ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر تو ہم کو جنت کے محلات مل جائیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور سرکار قدیمیہ سرکار یہی فرماتے ہیں، یہ بات پھیلانا ہے ہمارا، خاموش نہیں بیٹھ جانا ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی مسلمان؟ ہاں حیدرہ کا آیا تو کتنے لوگ ادھر سے پھرے، ارے کئی کا حیدرہ، کئی کیا مکان، کئی کی دکان، کئی کی پیسے، کئی کا گھر۔ ارے صدیق اکبر نے تو پورا مال اٹھا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور سرکار مجھے نے کہا میں گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا۔ آپ سمجھے سرکار صدیق اکبر کون ہے؟ چونکہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بچوں کے ذہن کے مطابق، کیونکہ یہ کل بڑے ہونے والے ان کو معلوم ہونا، ہم جو یہ افضلیت کا جلسہ اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارے بہنوں سرکار نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نہ صرف دنیا کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، بلکہ دین کے ہیں، روحانیت کے ہیں، ولایت کے ہیں، تصوف کے ہیں۔ آج کل جو مشائخین ہیں نا، آج کل جو اپنے آپ کو سید بول رہے ہیں، مولائی بول رہے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پہنچانا ہے۔ لوگ بولے نہیں تو میں بول رہا ہوں، ارے کہیں بولنا، کیونکہ انہوں صدیق اکبر کو بول رہے تو ہم ان کو نہیں بولنا، بولنا کیا بولنا، بولیے، سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ آپ ایک دم خاموش بیٹھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کدھر ہے آپ، ادھر ہے ادھر ہے۔ ہاں میں تو ایک آدمی کو سمجھا کے جانے والوں میں سے ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند باتیں انہوں کو سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں، آپ بیٹھیے، میں سمجھاتا ہوں، مزے کی بات سمجھاتا ہوں لوگ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بھی زیادہ روحانیت رکھتے ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر کو جو افضلیت ملی ہے، اول ہے، وہ صدیق اکبر کے سینے کے راز کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں راز کی باتیں نہیں بتاتا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم ابو بکر صدیق کو حضرت علی سے افضل مانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ جانشین کون ہوتا؟ آج کے ایسا نہیں ہے بابا بن گئے تو بیٹے بیٹھ گئے، ہاں، نہ بابا سے واقف، نہ بابا کے طریقوں سے واقف۔ آج کل کیا ہو رہا ہے مشائخ کے بعد؟ منسٹر آ رہے ہیں ان سے خوش، مشائخین آ رہے ہیں وہ
पुलिस वाले आ रहे उनसे उनको ले जाके दस्तखत में बिठा रहे, हम ये ठहरे हुए देखते हुए तबरुक खाएंगे बोले तो उसको ले जाके बिठा के बाबू खाओ, वो भी नापाक को बिठा के खिला रहे उर्सों में, इनको उनको बुला रहे। अरे मियाँ सरकार के चाहने वाले को भी खिलाओ, खुश हो उससे, समझे? जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है उसको खिला के खुश हो, सरकार खुश होते हैं। ये पुलिस वालों को बुला के खुश कर रहे, मिनिस्टरों को बुला के, लीडरों को बुला रहे, ये लीडर क्या है हमारा अकीदा खराब कर दे रहे हैं। ये पूरे लीडर जो है ना इनको खुद अकीदा नहीं, ईमान नहीं मानो, इनका ईमान बराबर नहीं है, इन्होंने कितने की झूठा बोल रहे। कल जो हुकूमत पे था उसको बोले आपके वैसा हुक्मरान नहीं है, आज बोले उन्हें कचरा है। इतने झूठे, इतने मक्कार हैं, इतने बड़े कानून, उनके पीछे भागने उन्हें तकलीफ है तो ऐसा सुनो जैसा वही नाज़िल हो रही। अरे सिद्दीक़ अकबर का आदम से जिक्र सुनो, जन्नत में जाती है। आप लोग काबिल मुबारकबाद। ये इसलिए जलसा कर रहे हैं, महल्ले वालों को अगर मालूम होगा सड़के भलाना, इन लोगों को जन्नत की परवाह नहीं है, ये लोगों को आखिरत की फिक्र नहीं है, ये लोगों को अपने कारोबार में मुनाफिक है। जिसको जन्नत में जाना है वो सिद्दीक़ अकबर का नाम लेता है। मस्जिद भर जाएगा था नहीं, फिर कहाँ है? अरे कम से कम ये आएंगे तो नमाज के पाबंद हो जाएंगे ना। सिद्दीक़ अकबर क्या देंगे तुम? बोलेंगे कि अल्लाह का पता बता देंगे, हिदायतों का पता है अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक वो समझाते हैं अल्लाह के करीब कैसा होना, रसूल पाक के करीब कैसा होना। ये आएंगे तो मालूम होगा। कारोबार के करीब होने से जन्नत नहीं मिलती, दुकान पर बैठने से जन्नत नहीं मिलती, घर में बैठ के टीवी देखने से जन्नत नहीं मिलती, सिद्दीक़ अकबर के जलसे में आने से जन्नत मिलती है। आप लोग जो बैठे हुए ना हम लोग तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हम रूहानियत का ताजदार मानते हैं। सुन लो ये बात। इसलिए तो बैरूम सरकार का एक शेर ही काफी है। तरीक़े क़ादरी, नक्शबंदी और शुद्धारी मदारी का भी रहनुमा और रहबर है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कितने सिलसिले निकले? क़ादरी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से सिलसिला, नक्शबंदी हजरत अबू बकर सिद्दीक से, शतारी हजरत अबू बकर सिद्दीक से, मदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक से। अब लोग बोलेंगे अली का पहला नंबर, अली बोले अबू बकर का पहला नंबर। किसका पहला नंबर? किसका पहला नंबर? जोर से बोलो, पहला नंबर हजरत अली का फरमान है, मेरा नहीं है। सरकार बैरूम सरकार फरमा रहे हैं, हम तो कुछ मानते। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता, सिराज अपने हैं पेशवा हसरता, वो जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। ये क़ादरी खतीबियों को पहचानने की जरूरत है। अब कोई खाका वाले कोई बोलते में बोलने दो। और खतीब भी आपके मुर्शिद का भी यही अकीदा था ख्वाजा महमूद सरकार का। अगर वहां कुछ बोल रहे तो उन्हें जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। खतीब पिया तो रात उनके पास बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, भागे उनके। तो जो खतीब पिया का अकीदा वो ख्वाजा महमूद सरकार का अकीदा, जो ख्वाजा महमूद सरकार का अकीदा वो हजरत पाशा सरकार का अकीदा, जो पाशा सरकार का अकीदा वो शिराज़ी साहब खुल्ला रहमतुल्लाह का अकीदा, जो शिराज़ी साहब खुल्ला का अकीदा वो हजरत शारफुद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह का अकीदा, जो शारफुद्दीन खंदारी का रहमतुल्लाह का ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूलुल्लाह का अकीदा हुआ। हम ये वो नहीं जानते उन्होंने ऐसा बोले उन्होंने वैसा बोले, बोलो उन्होंने जिम्मेदार है उनके, हम नहीं है। ख्वाजा महमूद भी वही मानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा का जानशी सिद्दीक़ अकबर है। अभी बाकर साहब बोले ना कि बाद लोग ये कहते हैं हम सहाबी तो मानते हैं, खलीफा अव्वल भी मानते हैं, मगर हम अबू बकर को अली पे फजीलत नहीं देते। अली बोले मुझ पे फजीलत नहीं देगा तो 80 कोड़े मारूंगा। बैरूम सरकार ने उस हदीस को नकल कर लिया शहर में। फिर अगर मुमकिन हो कोई फजल से सिद्दीक़ अकबर के मैं हद मुफ्तरी मारूंगा, वो फरमाऊंगा खाओ जूते जूते कहेंगे तो। इतने बड़े सूफी बैरूम बोल रहे हैं, इतने बड़े
سیدی ویدی نہیں چلتی، یہاں عقیدہ چلتا. ہاں سیدی وغیرہ سب نہیں چلتی، سیدی نہیں ہے یہاں، اصل عقیدہ ہے. فضل ایمان بھی ہے، فضل نسب، فضل ایمان بھی ہے، فضل نسب پر موقوف، یعنی نسب کا جو فضل ہے اس فضل کو جو فضل موقوف ہے وہ ایمان پہ ہے. ابو لہب کو نہ لگا ہاتھ سے طبیعت کے سوا، یعنی ابو لہب بھی سرکار کے خاندان کا چچا تھا، لیکن کیا اللہ نے اس کی مذمت کری. تو اس لیے میں سید ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، ان کی اولاد ہوں، وہ اولادہ آپ ہوں گے، ہم کو سے اعتراض نہیں ہے، مگر عقیدہ کیا ہے آپ نے بتاؤ. عقیدہ یہی ہے کہ علی مرتضیٰ نے کہا کہ ابو بکر صدیق میرے سے زیادہ افضل ہے، سارے صحابہ سے افضل ہے. اور سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث الدین میں سرکار بیرون بھی لے کر آئے ہیں، سرکار بیرون سنے بھی آپ نے تو الدین پڑھ کے سنا دیا آپ لوگوں کو کہ حضرت ابو بکر اور عمر زمینی مخلوق سے آسمانی مخلوق سے زیادہ بہتر ہے انبیاء و رسول کے بعد. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ میں آ رہا ہم لوگوں کو. تو حضرت ابو بکر صدیق کو ایسا ماننا کہ روحانیت میں بھی، خالی دنیا میں نہیں، یہ لوگ کیا بولے دنیا کے خلیفہ تھے یا ہارون رشید تھے. ہاں ارے کیا ہے نا، یہ لوگ نا کچھ ہے جو بول رہے ہیں، اولیاء کیا بول رہے ہیں، اور سے آدم بول رہے روحانیت کے شریک کیا ہے، بندر آواز بول رہے روحانیت کے شریک کیا ہے، پورے بزرگان دین مان رہے ہیں. اب حوالے دینے بیٹھا تو فجر ہو جاتی، مگر بیرون سرکار کے دامن کو پکڑے کے بول رہا ہوں میں تاکہ آپ سمجھ جانا حاصل نہیں سی. بیرون سرکار نے کھولے ہے نا قرآن کے قرباس ہے بیرون سرکار، حدیث کے قرباس ہے بیرون سرکار، جو بولتے ہیں قرآن و حدیث کی روٹی میں فرماتے ہیں بیرون سرکار. اس لیے ہم بیرون سرکار کی بات عام کرنے کے لیے یہ جلسے رکھے ہیں. تو تاجدار ولایت میں ابو بکر صدیق ہے، رازدار رسالت میں ابو بکر صدیق ہے. یہ بات اتنی روحانیت تھی حضرت ابو بکر صدیق میں، ایسی روحانیت. اس لیے سلسلے بھی آپ سے نکلے ہیں، قادری کو بھی فیض ملا ہے، شتاری کو بھی فیض ملا ہے، مداریوں کو بھی فیض ملا ہے، نربندیوں کو فیض ملا ہے. یہ ابو بکر صدیق بولیے ولایت کے ہیں کہ نہیں ہے. اس لیے ابو بکر صدیق خلافت کبریٰ بھی رکھتے ہیں، خلافت صغریٰ بھی رکھتے ہیں. یہ تقسیم ہم کو نہ کرو تو خلافت صغریٰ خلافت کبریٰ بول کے لوگوں کو دھوکے مت دو. تم اولیاء کی باتوں کو غلط کر رہے ہیں. آپ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے خلافت صغریٰ خلافت کبریٰ کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کو کیا معلوم ہے؟ بیٹھ کے بات کریے تو ہو جائے گا. سرکار نے جن کو اپنے بعد افضل قرار دیا وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے، سرکار نے تو دیا یہ بات. اس لیے ہم کو افضلیت ابو بکر صدیق مانتے ہیں. اس لیے یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنی تھی. اس لیے میں صاف اور واضح انداز میں بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو داتا گنج بیشی جیسی ہستی بڑی صوفی انہوں نے کہا کہ تصوف صوفیوں کے امام ابو بکر صدیق ہیں، عارفین کے امام ابو بکر صدیق ہے، ولیوں کے امام ابو بکر صدیق ہے. اب یہ جھگڑے پیدا کرو، حضرت علی ہے، ابو بکر ہے، حضرت علی ہے، حضرت عمر ہے، یہ ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. حضرت علی خود ان کے ساتھ رہتے تھے، مشورے دیتے تھے. اب ہمارے کو جو ہے نازک مرحلے سے مت گزارو. اہل بیت پورے ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، پورے چیپٹر ہے. حضرت امام جعفر صادق سے بڑھ کے کوئی سید ہے؟ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح میں اپنے دادا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا امیدوار ہوں، اسی طرح میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا امیدوار ہوں. ان کے نانا بھی ہوتے ابو بکر صدیق. یہ رشتہ داری تھی. اہل بیت کی صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ سن لو بچوں، یہ رافضیہ شیعہ اولیسو تفضیلیہ. اہل بیت اور صحابہ میں ایسی محبت تھی، شیر و شکر تھے، سمجھے؟ کوئی نہیں ہے کوئی ابو بکر صدیق ہوں کہ حضرت عمر فاروق اہل بیت کے چاہنے والے.
علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق کو فدائے آل ابا ہے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب غلط فہمیاں بات پھیلائی گئی ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان سے ناراض ہے. اور سرکار نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت علی کو، اے علی میں نے تو تمہارے لیے مقدم رکھنے کی درخواست کی تھی اللہ سے، لیکن اللہ نے ابو بکر سے کہا دی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ صداقت، یا ابو بکر نعرہ صدیق، صداقت، یا ابو بکر صدیق. اتنے احادیث ہے آپ وہ سب چھپا دے کے اہل بیت کے ساتھ ایسا کرے، ان کو باغ نہیں دیے. ارے نہ اہل بیت کو باغ کی اہمیت ہے، نہ ابو بکر صدیق کو باغ کی اہمیت ہے. ابو بکر صدیق نے بتا دیا اے سیدہ یہ باغ وراثت میں نہیں ملتا. آپ کے والد کی حدیث ہے، فاطمہ تو ذرا مان لیے. ابھی تو آج جھگڑا کر رہے جیسا زمینوں کا جھگڑا کرے نا یہ مقبول وغیرہ وہ سمجھ نہیں لگا. حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کا جھگڑا، حضرت فاطمہ نہیں جانتی ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. تو کو کیا بولنے والا بیچ میں رافضی شیعہ تفصیلی ہے. ہم نے آپ کو علی سے محبت ہے، خبر لگا دیا علی کا پہلا نمبر ایک شروع ہو گیا. تو خبر لگا کے رکھتا کیا؟ تو غوث و خواجہ کا عقیدہ رکھ، تو بہرون سرکار کا عقیدہ رکھ، تیرے کو نجات ملے گی. غوث و خواجہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، امام حسن بولے علی کا غوث و خواجہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، حضرت حسن کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، حضرت حسین کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، امام زین العابدین کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر. خود اللہ بھی راضی ہے. لے لو ابھی نے نکل گیا خبر نہیں جانے کو علی کا پہلا نمبر، یوں چوم رہے جھوم شرابی شروع بول گئے. یہ عقل نہ ہو جائے آج کل کے مشاہد سنگھ کو نہ سادات اپنے آپ کو سادات بول رہی، وہ اجمیر میں بیٹھ کے صحابہ اکرام کو برا کر رہے ہیں. تو سنیے اب میں ذرا بچوں کی طرف آتا ہوں. آپ کو سمجھا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق روحانیت میں بھی اعلیٰ ہے. بے شک یہ ہے اصل بات کہ یہ لوگ جو ہے مانتے ہیں صحابی ہے وہ ہے یہ ہے، مگر علی کا پہلا نمبر بولنا اس کا غلط نمبر ہے. یا علی بول کے ٹوپیاں لگا رہے ہیں. دیکھا اگر کم ہو گئے ٹوپیاں نہیں تو جس کو دیکھو یا علی کی علی سے لا لے رہا یا علی کی ٹوپی لگا کے رہا. بولا ٹوپی لگا تو اچھا کرے دل میں بھی علی کو بٹھاؤ. بولا علی کی بھی مانو، علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو. ہم ہیں علی کو ماننے والے، ہم علی کو شہنشاہ ولایت مانتے ہیں، روحانیت کے بادشاہ مانتے ہیں، خاتم ولایت مانتے ہیں، ان کے گھر سے ولایت نکلتی ہے مانتے ہیں. مگر وہ ولایت والے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ افضل ہر حیثیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کی؟ یہ ہے مقصد ہماری افضلیت ہے ابو بکر صدیق ہے. اب میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کون ہے. بولو مجھے. چلیے آپ کی طرف خلیفہ ہے اور خلیفہ آوا بولیے نہیں بیٹھے تو خلیفہ بولے تو یہ بات کی خلیفہ بولو بیٹے. یہ بچے ہیں نا بھائی، اب ان کو تو سمجھانا نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. کیا ہے؟ صحابی جس کو بولتے ہیں. پہلے بات سن لو صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے. پھر میں صحابی کیا ہے سمجھا ہوگا. قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ لوگ، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی پڑھے آیت پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ایک آیت کا ٹکڑا ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. تو یہاں لوگ سے مراد تمام مفسرین نے لکھا صحابہ، یعنی ایسا ایمان لاؤ جو صحابہ ایمان لائے. تو ہم کو ایمان کیسا لانا ہے؟ صحابہ والا ایمان لانا ہے. سمجھے؟ صحابہ کے جیسا ایمان لینا ہمارا. اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے ایمان کا. اور یہ رافضیہ شیعہ بولے ان کا ایمان ثابت کرو. سرکار جب آپ 3 لوگ مسلمان رہتے تھے
1,00,000. اور یہ تفسیر بھی اسی ہے بس. اور بعضوں کا عقیدہ جو علی کا ماننے والا ہے وہی مومن ہے. علی بول رہے ہیں کہ میری محبت ابو بکر عمر کی محبت جس میں نہیں تو انہیں مومن ہے. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو معیار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کہ ایسا ایمان رکھو جیسے صحابہ ایمان رکھتے تھے. تو منافقین کیا بولے؟ منافقین کس کو بولتے مانو؟ آج کل کے وہابیاں جو ہے نا رافضیاں ان کو منافق بولتے. وہابیاں کو وہاں پہچانتے ہیں کون ہے؟ ارے پکوڑے نہیں کیا کرتے ہیں لوگ آتے فاتحہ نہیں دیتے, درگاہ کو نہیں مانتے, کھڑے کے سلام نہیں پڑھتے, رسول پاک کو یا رسول اللہ کو بولے بولتے, یا غوث کو بولے بولتے, جھنڈا مت اٹھاؤ بولتے ہے نا. ان کو بولتے پکوڑے. یہ بولا تو جھگڑا ہو گیا کہتے ہیں میرے جانے کے بعد. ارے بولا کہاں جھگڑا ہوا؟ لوگ تو خوش ہو گئے پکوڑے بولے. کچھ اعتراض ہے کہ آپ لوگ کبھی بول دو کیونکہ ریکارڈ ہوگا. ریکارڈ آپ ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ اگر آپ برا مانتے تو بولو, بعد میں نہ بولو میرے سے لڑ لو کس سے لڑنا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے. یہ بچہ ہے دیکھو بچہ ہے بولا پکوڑے بھائی تو نہیں بولا نا میرے بھی ڈالتے. ارے ہمارا بچہ بچہ بولتا ہے ان کو. اتنے تو ہمارے بچے تیار ہے اللہ سلامت رکھے بچوں عمر دراز کرے. تو یہ جو پکوڑے ہیں بڑے بھگوڑے ہیں. بات ہے جب بات کرتے بھاگ جاتے. خالی نماز پڑھو تو نماز کیسا پڑھنا جیسے صحابہ پڑھے. سمجھے؟ ایمان کیسا رکھنا جیسے صحابہ رکھے. صحابہ کے معیار کو اللہ نے بتایا عاملو کما من الناس. تو یہ پکوڑے اتر کے پکوڑے کیا بولے معلوم کہ ہم ایسا ایمان لانا جیسا بیوقوفاں لائے. استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن میں یہ بات میں نے بولوں اللہ بیان کر رہا کہ انہوں بولے تو یہ پکوڑے صحابہ کو استغفر اللہ معاذ اللہ بیوقوف بول رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پھر آپ ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم ہے بول کے تعریف کر رہے ہیں آپ. تمہیں معلوم کرا لو یہ پکوڑوں کا ایسا خیال ہے. ہم ایسا ہی مان لو نا سرکار کو انہیں کہیں والا سمجھنا ہم یا اللہ کا نعرہ لگانا. یہ بیوقوفا کرتے سنیا ہم پڑھا ہم کو اندر بول رہے. ارے تو نے پڑھا اتنا پڑھے ہم. تو کیا ہے صحابہ کو بولے یہ لوگ. ابھی ڈاؤٹ ہے تو ابھی قرآن لائیے وہ کھول کے بتا دوں میں آپ. اگر آپ کو ڈاؤٹ آ رہا دیکھ لینا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو یہ اس زمانے کے پکوڑے بولے کہ ہم ایسا ہی مان لانا جیسا بیوقوفا لائے. تو اللہ بولا صحابہ بیوقوف نہیں ہے تو عقل مند ہے. تم لوگ بیوقوف ہے اور تم کو خبر بھی نہیں ہے تم کتنے بیوقوف ہے. اتنے بیوقوف آئیں گے. اب ان کا لاکھوں کی تعداد رہتی. تعداد نہیں دیکھتے ہم ایمان دیکھتے. ہم لاکھوں جمع کرنے کے وقت بورڈ ہے وہ ہے کیا کر لیے اب تک. ایک بابری مسجد نے بچا سکے. ایک بابری مسجد نے بچایا. ہر مسجد کے نیچے مندر تلا چوری ہو. ایک بابری مسجد نے بچایا. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پر نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے. آپ روزانہ خبریں دیکھو یہ بولے مارو یہ نعرہ لگاؤ میں تو مار رہے وہ بولو مار رہے یہ مار رہے یہ بول رہے ہم دعویٰ کر رہے ہیں. ہم ان گناہوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم خواجہ کے غلام ہیں. ایک خواجہ آگے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیے. ارے ہمارے کیا کرانے دے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں. رسول اللہ کو قربان ہونے والے ہیں. صحابہ کو ماننے والے اہل بیت کو ماننے والے اولیاء کو ماننے والے ہیں. ہم ڈرنے والے وہاں سے نہیں ہے. تو کر لو کتنا بھی ظلم ایک وقت آئے گا تو پھر ہمارا بھی دور چلے گا. تو حضرت صحابی جس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے معیار بنایا. اللہ نے تعریف کی جب پکوڑوں نے کہا بھی طور کے پکوڑوں نے کہا کہ صحابہ بیوقوف ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. تو اللہ نے جواب دیا تو بولے صحابہ کا اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے کہ پکوڑے بول رہے ہیں تو اللہ جواب دے رہا.
نہیں محسوس کریں آپ اس چیز کو. اللہ بول رہا انہوں نہیں, اللہ جواب دے رہا ان کو. کس کو بول رہے؟ میرے چاہنے والوں کو بول رہے, وہ میرے چاہنے والوں کو تم لوگ بیوقوف بول رہے, تمہیں بیوقوف ہے. تب ہم ان لوگوں کو بیوقوف بولنا نہیں بولنا, جب اللہ بیوقوف بول رہا اب تو اور مسالے لگا کے بولنا پڑتا ہم نے, تھوڑے مسالے اور لینا پڑتا ہم نے. ایسا سال مزہ کر دیتا مسالے سالے لگا کے. اب لوگ چڑھتے ایسا بول دیے ان کو, ویسا بول دیے. ارے اللہ خود ان کو بول رہا, ہم کیا بول, اللہ بول رہا تو ہم بول رہے ہیں. اللہ کی بات بولنا نہیں بولنا, کیا بول رہے ہیں, روز سے بولو بولنا. ہاں اس لیے بول رہے ہیں آپ برا پکوان ہے, آپ بھی پکوڑے ہیں کیا؟ میں تو ایسی سمجھتا ہوں کیا روک رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم بھی گئے ہیں, ہم کو اس رستے پہ چلنا نہیں ہے, پکوڑوں کے رستے پہ چلنا نہیں ہے, ہم کو صحابہ کے رستے پہ چلنا ہے. تو صحابی کس کو بولتے ہیں؟ میں قرآن سے اہمیت بتا دیا اور ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. اب یہ نہیں بولا قرآن سے نہیں بولے, حدیث سے نہیں بولے. یہ ہمارے میں بھگا ہے, جب ہم قرآن سے بولے حدیث سے بولتے, اب پکڑتے کہ آپ پکوڑے بولے, قرآن بولے سے بھول جاتے, بھولتے نہیں, شرارت ہے. قرآن سے بولے نہیں سمجھ میں آتا, حدیث سے بولے نہیں, صرف پکوڑے بولتی ہے. بولا انہیں بھی پکوڑے دکھ رہا میرے کو, کیونکہ اس کو انہیں پکوڑا ہے, پکوڑا یاد رہا ہے اس کو. اگر انہیں مسلمان ہوتا تو قرآن حدیث یاد رہتا نہیں. بولیے پھر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنو, یاد رکھو اس کو, آپ لوگوں کو سنا رہا میں, یہ لوگ آپ بہت وقت سن لیے. حضرت سرکار دو عالم ہمارے آقا مولا فرماتے ہیں میرے صحابی, اب میں صحابی کیا ہے بعد میں بتاؤں گا, میرے صحابی ایک مشت کیوں جاؤ خیرات کرے, اور غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ اگر احد برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کی خیرات کی مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے. اب غیر صحابی میں غوث آگے, خواجہ آگے, اولیاء اللہ ہے, جا کے اتنی عبادتیں کرے, غاروں میں بیٹھ کے بھوکے پیاسے روتے رہے, اتنے مشاہدے کرنے کے بعد بھی ایک صحابی کے خیرات تک نہیں پہنچ سکتے. عبادت تو بڑی بات ہے. یہ ہے مقام صحابی کا. اس لیے کہتے ہیں ہر صحابی رسول, ہر صحابی رسول, زور سے بولو صاحب, ہر صحابی رسول. اس لیے کہتے ہیں سرکار کے ہر صحابی جنتی ہیں. سرکار نے فرمایا میرے دیکھنے والے کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. اسی بنیاد پر یہ نعرہ لگایا گیا. تو بالوں کو چڑ آتی, ہاں ہر صحابی کیسا ہوتے, انہوں ایسا کرے ویسا کرے. تو یہ ہے مرتدین کی بات مت کر, تو صحابی کی بات کر. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے سرکار نے کہا میرے صحابہ کو برا مت کہو. اس لیے برا نہیں بولنا کسی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولنا, سمجھے. اب وہ اجمیر کا بول دیا, وہاں کا بول دیا تو ہم اس کو نہیں مانتے. اس لیے تو آ رہی یہ بلائیں. اللہ والوں کا احترام کریں تو بلائیں دور ہوتی. تو صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی ان کو بولتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, مگر ہر دیکھنے والے کو صحابی نہیں ہوتے. ابو جہل بھی دیکھا, صحابی نہیں ہوا. ابو بکر دیکھے صحابی. تو کیسا دیکھنا؟ دل سے دیکھنا, آنکھ سے نہیں. ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا, ان پہ جان قربان کرنا, علم غیب والا سمجھنا, اللہ کا محبوب سمجھنا, یا رسول اللہ کہتے سنتے سمجھنا, ہماری خبر میں آنے والے سمجھنا. دل کی آنکھ سے دیکھنا رسول پاک کو, یعنی ایمان لانا. اب ہر دیکھنے والا نہیں ہوتا. ان پہ ابھی دیکھا ایمان نہیں لایا, ولید بھی دیکھا ایمان نہیں لایا, ابو بکر دیکھے ایمان لا لیے, حضرت عمر دیکھے ایمان لا لیے, حضرت علی دیکھے ایمان لا لیے, حضرت زبیر دیکھے ایمان لا لیے, حضرت سعد بن معاذ دیکھے ایمان لا لیے, حضرت عمار بن یاسر دیکھے ایمان لا لیے. تو یہ سارے ایمان والے ہیں. دیکھنے میں فرق ہے. آنکھ کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, دل میں ماننا کہ وہ رسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول
समझ रहे आप? सहाबी किसको बोलते हैं? जो सरकार के सामने बैठे, सरकार को देखे, सरकार का दीदार किए और ईमान लाए और उसी ईमान पर इस दुनिया से रुखसत हुए, उनको कहते हैं सहाबी। समझ में आया? फिर बोलो। यानी ईमान की हालत में सरकार को देखे और उसी पर इस दुनिया से तशरीफ ले, उनको कहते हैं सहाबी। सरकार फरमाते उनसे मोहब्बत रखो, उनसे मोहब्बत रखो, उनको बुरा मत कहो। अहले बैत से भी सरकार ने कहा कि उनसे मोहब्बत रखो, मुझे बुरा मत कहो। अहले बैत कहते हैं सरकार के घर वालों को। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये सरकार की अहले बैत है। और हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान सहाबी भी हैं और अहले बैत भी सहाबा हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को देखा। जब हम सहाबी बोलते हैं तो अहले बैत भी उसमें शामिल है। समझ रहे हैं? ये गलत नहीं। अहले बैत अल्लाह को अलग नहीं है, उन्होंने भी सहाबी, उन्होंने भी सहाबी, उन्होंने घरवाले होने से अहले बैत बोल रहे हो। मगर सहाबा अहले बैत में कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई मुखालिफत नहीं थी सहाबा और अहले बैत में। ये भी याद रखो। तो सरकार ने सहाबा की तारीफ की है, हमारा काम भी हम सहाबा की। तो अब समझ में आ गया सहाबी किसको कहते हैं। और एक बात और आप भी सुन लो आप, अगर कोई सहाबी सरकार पर ईमान लाए, देखे सरकार के जलवों को, सरकार की सोबत में बैठे, उसके बाद उन्हें ऐसा ईमान लाए, थोड़ी देर के बाद उनका विशाल होगा। 1 घंटे में, 1 घंटे में उनका विशाल हो गया। ना वो हज हो गए, ना नमाज पढ़े, ना इबादत करे, उनको मौका नहीं मिला। ईमान लाए और उसका विशाल हो गया। तो वो सहाबी का मुकाम इतना है, ना इबादत करे, ना जिहाद में गए, ना नमाज़ें पढ़े, ना रोजा रहे, ना कुछ भी न करे, कुछ भी इबादत नहीं करे, सरकार को देखे, ईमान लाए, 1 घंटे में उनका विशाल हो गया। वो सहाबी गौसो ख्वाजा से रुतबे में बढ़े। समझ रहे हैं आप? ये ईमान रखना है, अहले सुन्नत जमात इसको बोलते हैं। इसलिए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि ये बताइए कि हजरत उवैस खरबी का रुतबा बड़ा है या हजरत अमीर माविया का? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसको रिसाले में गौसे आलम ने भी लिखा है। दोबारा से कहा है नामदारों ने, पढ़ो वो रिसाला। हजरत की एक किताब है रिसाला बोल के, उसको नहीं काम कर रहे। तो उसमें लिखा हुआ है ये वाक़या भी मुख्तलिफ तरीक़ से, और बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है। ऐसे साहब, अब ऐसे कभी कौन है? सरकार के आशिक, सरकार दो आलम ने हजरत उमर हजरत अली को भेजा उनके पास दुआ करने। सरकार ने ऐसे उन्होंने, मगर सरकार को नहीं देखे, मदीने आए, सरकार से मुलाकात नहीं हुई, वापिस चले गए, सरकार को नहीं देखे। तो साहब भी ताबई है, हालांकि सरकार के दौर में थे, बहुत बड़ी जात है, वैसे कभी नजर आता है, बहुत बड़ी जात है। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, मैं ऐसे छह बातें मैं सुना रहा हूं आपको, कहानी किससे, या ऐसे लोगों की बात सुना रहा हूं जो बड़े बड़े उलमा जिनका नाम लेना अपने लिए काबिल इज्जत समझते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े वली भी हैं, मुहद्दिस हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं, हदीस में बड़ा मुकाम है, उनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। ये बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस किसको कहते हैं, बहुत बड़ा मुकाम है। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का रुतबा बड़ा है या हजरत उवैस खरबी रज़ियल्लाहु अन्हु का? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम ने कहा, जो घोड़ा अमीर माविया का दौड़ता है तो उसकी टाप की धूल उड़ के उसके नाक में जो जाती है, उसका मर्तबा भी वैसे करने का नहीं है। ये है सहाबी का। तुम उनकी इधर निकल गए, यहाँ टोपियां पहने तो ईमान आता क्या? जुब्बे पहने तो ईमान आता है क्या? उनकी औलाद है, इनकी औलाद बोलने से ईमान आता क्या? ईमान ये इसका नाम है कि सहाबा को ऐसा समझना है। अब्दुल्लाह इब्न
मुबारक रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा बताया है। इसको छुपा के नहीं, वो नहीं है, इसमें नहीं है। ढेर लगाती है अहले सुन्नत जमात वाले, इन्हों बोले बोल के। ये जो है राफ़ज़ियाँ, शिया, तर्ज़ियाँ अहले सुन्नत के मुकाबले में नहीं आ सकते, भागने पड़ता है इन्हों, इस वास्ते इन्हों भगोड़े कहाँ थे? दलाइल की बरमान है अपने पास, कुरान हदीस और तमाम चीजों से। तो वो मुकाम है सहाबी का, जो 1 घंटे के सहाबी है ना, वो गौस और ख्वाजा से बढ़ के मुकाम है, वो ताबईन से बढ़कर उनका मुकाम है। इसलिए नारा दिया गया हर सहाबी रसूल, हाँ ये है, इसलिए दिया गया, इसलिए कहा गया। और हमारा अकीदा यही है, बैरुल सरकार का अकीदा यही है, गौसे आजम का अकीदा यही है, ख्वाजा गरीबाज का अकीदा यही है, बदरनवाज सरकार का अकीदा यही है, बाबा शरफुद्दीन का अकीदा यही है, जलाल बाबा का अकीदा भी यही है। क्योंकि कोई वली नहीं हो सकता जब तक कि अबू बकर सिद्दीक को वली ना समझे। ये सुन लो हमारी बात, ची ठोक में दे रहा हूं मैं आपको, ठोक में बोलता ना, और से ये है। देखो हजरत अबू, ये साहबी को तो समझ गए ना, जो सरकार को देखे ईमान की हालत में और इस दुनिया से रुखसत हुए ईमान की हालत। उस सहाबा में भी दर्जे है, क्लासेस है, उस सहाबा में भी क्लासेस हैं, और सारे सहाबा तो जन्नती हैं, अदूल है, और हुस्ना कहा गया कुरान में। तो इतने सारे सहाबा में बदर के सहाबा अफजल है। जंग बदर में जो शामिल हुए, मालूम ना, जंग बदर 1000 का लश्कर काफिरों का था, 313 सहाबा थे। फतह किसको हुई? 313। सरकार के गुलामों को फतह होती, मजमा करने से कुछ भी नहीं होता, ईमान होना। 1000 के मुकाबले में ना तलवार है ना घोड़े है, जल्दी सामान। अब बोले हालात ऐसे नहीं है, बल्कि जाके पकड़ों से मिल रहे हैं। बोला हालात बदलना रसूल के दीवानों का काम है। हालात हमने देखते हैं, हमारे को बोलो हालात है, वो हालात खुद बदल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। समझे? तुम कर्म की तरफ जा रहे नहीं, हालात के थे। ये सियासी छूटे लोग हैं, इनको हालात देखने की, इनको क्या मालूम, इनको अपना पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं अपने पैसे की हिफाजत की खातिर, लोगों को गुमराह कर रहे, हमारे ईमान खराब कर रहे हैं। ये सियासी लोग के चक्कर में नहीं जाना। समझे? आज इधर आके बोलते नहीं, गवर्नमेंट गलत करके, उधर जाके बोलते हम आपके साथ हैं। किधर जिधर हरी उधर चढ़ी, ये हालात हैं, ये हालात है उनके। हमारे हालात क्यों नहीं? हम दामन मुस्तफा को थामने वाले, हमारे हालात ये हम सिद्दीक़ अकबर का दामन थामने वाले, मौला अली का, इमाम हुसैन का दामन। हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे लीडर इमाम हुसैन है। ये सुन लो, बहुत तो ख्वाजा हमारे लीडर है। इसलिए सहाबा का ये मुकाम मर्तबा है। सहाबा इतने ऊंचे दर्जे के होते हैं कि उनका एहतराम करना, उनमें बदर के सहाबा है, बदर से के सहाबा से भी अफजल बड़े कौन है? वो अशरे मुबश्शरा है। अभी आप अंग्रेजी में सुने नहीं, थोड़ी सरकार ने फरमाया उन्होंने जन्नती। अभी हमारे जनाब मुजीब खादी साहब ऑडिटर ऑफ इंग्लिश, तो जो तकरीर कर रहे थे हंगामा खैस, हाँ क्या आज आप इनके मुकाबले में आता जाकिर नायक, फिर पलट के नायक ही बन जाना पड़ता उसको। हाँ समझे, उन्हें खलनायक है, ऐसा है। हमारे सुन्नियों में कैसे कैसे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके इल्म में और इजाफा करे, और खदीर ब्याह की गुलामी करे, खदीर ब्याह की तालीमात को इसी तरह अंग्रेजी में लोगों के सामने पेश करे। बेहतरीन तकरीर किए, जिनको अंग्रेजी आती है वो तो वाह वाह करके दांतों में उंगलियां चबा लिए होंगे, उन्हें हकीकत की देखना पड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, हाँ भाई उनकी परेशानी अल्लाह दूर करवाए। तो सुनिए, अशरे मुबश्शरा किसको कहते हैं? 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको सरकार ने इसी जमीन पर
مدینے میں بیٹھ کے کہا جنتی جنتی جیسے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر تم جنتی، حضرت عمر تم جنتی، حضرت علی تم جنتی، حضرت طلحہ تم جنتی، حضرت زبیر تم جنتی، ساتھ میں عبید اللہ بن جرح تم جنتی، سارے 10 صحابہ کو سرکار نے جنت 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 دیتے جانا جنت۔ جنت کب ملتی؟ کب ملتی جنت؟ اچھے عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز پڑھیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، ٹوپی پہن کے آئیں گے، مسجد کا ادب کریں گے، لوگ رشوت میں لوگ کو دھوکہ دے کے پیسے میں غائب کریں گے ان کے۔ اب سائبر کرائم ہو چل رہا، فونوں کو مت اٹھاؤ، لالچ میں نہ ہو جاؤ، کئی لوگ لالچ میں آ کے کروڑوں روپے کر دیے، فونوں پہ رکھو، توجہ کرو، سمجھے؟ انہیں آگے بول دیا پہلے لینا، ایک آدمی افطار ہو رہا ہے 11 لاکھ روپے انہیں بچی کی شادی کو رکھا ہوا کہتے منافع ملتا بول کے دے دیا، غائب ہو کے بھاگے ہو گیا، 2-3 مہینے منافع دیے، اس کے بعد غائب، جو غائب ہوئے تو رسولی لینے پہ آ گیا، رو رہا میڈیا کے سامنے، رونے سے کیا ہوتا؟ بولا بیوقوفی کرے گئے تو فون ایسے آپ نہیں وہی کر دینا، کیا ہے کس کو بنانا بیوقوف بولنا، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، یہ لالچ میں جاؤ کو اپنے 1 لاکھ روپے اچھے ہیں، 1 لاکھ کو 10 لاکھ بنا کے بولے تو 1 لاکھ بھی چلے جاتے، رونا ہی پڑتا۔ اس لیے سائبر کرائم کے جرائم سے بچو، فونوں پہ بہت ضرور ہونے میں آپ لوگوں کو اجاگر کرو۔ ہمارے نانا لالچ میں چلے آتے، ارے یہ کرے تو یہ آتا ہوگا، وہ کرے تو ہاں سونا دیں گے۔ اب یہ میرے کو میسج آیا فرسٹ ایئر کی خوشی پہ کیا کہ دے رہے تھے، میں بولا تجھ رکھ لے، وہ تیرے کو دینا ہے تو میرے گھر کو لا کے دے۔ اب ہمارے لوگ اچھے تھے، جانے کے بعد اٹھا ہم سے پیسے دے رہے، آپ بھی ہوشیار ہو جاؤ، فونوں پہ آتے لالچ میں مت جاؤ، اپنا 1 روپیہ بہتر ہے اپنے چھے ہو، وہ 1 روپیہ بھی دیتے تو فقیر بنتے ہوئے لوگ انہیں کٹورا لے کے پھرنا پڑتا۔ اس لیے فونا نہ کو اٹھاؤ، ایسے فونا اٹھائے تو بعد لوگوں کے اکاؤنٹ بھی چلے جا رہے، فون اٹھائے تو اتنا کرائم بڑھ چکا ہے، تو اس لیے بچو کرائم سے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے میں تو کیا بولا تھا میں، اشرف مبشرہ، سرکار جو ہے ہر ایک کو جنت دے رہے سرکار۔ اب پہچانو سرکار ہوا صحابہ والا عقیدہ، جنت کب ملتی پوچھا میں، اچھے عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، ہاں بچوں کو نہیں ستائیں گے، ان کے کاموں میں جائیں گے، ویڈیو دیکھ کے یہ وہ ویڈیو میں دیکھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ ویڈیو دیکھ رہے نہیں دیکھنا، ویڈیو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے۔ آج کل ویڈیو میں گیما کھیل رہے ہیں، گیما کھیلنے میں وقت ضائع مت کیجیے، ویڈیو میں قرآن بھی آتی ہے، ویڈیو میں حدیث بھی آتی ہے، ویڈیو میں سنیوں کے بیان سنو، میرا بیان آتا ہو دیکھو، آپ ویڈیو تک کرنا نا، ایسے اچھے چیزیں دیکھو بجائے اس کے گیما کھیلنا، گیما کھیلنے سے کیا ہوتا، اور لالچ میں جاتے، انہیں بولتا ہے یہ کرے تو یہ ملتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ملتا ہونا چیز پر۔ اس لیے ویڈیو گیم مت کھیلو، آپ لوگ پڑھو، کتاب دیکھو نا، آپ کے اسکول میں جا رہا ہے وہ کتاب بار بار پڑھو تو آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی تو اچھی نوکری ملے گی۔ اس وقت پڑھنے کا دور ہے، دماغ کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی ترقی ہو گئی، فون پہ آپ کو مارنا ہے، ہاں آپ کو معلوم ہے پہ کیا مارے تو بم بلاسٹ ہو جا رہے، مر جا رہے، اتنا ہوتی ترقی کر رہے، ہم لوگ خالی گیما دیکھ رہے ہیں، گیموں کے واسطے نہیں ہے یہ، ہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے کرو، اس میں ہر چیز میں اچھی بری ہے۔ اب چھری رہی تو کیا گلا کاٹ لیتے، گلا نہیں کاٹنا، تربوز کاٹنا، آم کاٹنا، ابھی بھی مل رہا ہے آم، بٹی میں دیکھ کے آیا ہوں، موسم نہیں ہے آم مل رہے۔ پہلے بڑا تعجب کرتے تھے کہ بغیر موسم کا پھل کہاں سے آیا ہوا ہے، کرامت تھی، آج کے دور کی کرامت ہو گئی کہ بڑیوں میں آم ملتے وہ بھی کھاتے لوگ آتے رہے، کوئی پھل میں کوئی خوشبو ہے نا، مزہ ہے، یہ دور ہم آ گئے۔
جس کو دیکھو چکن 65 کھا رہا. صحابہ اکرام ایک کھجور چوسنے کے جنگ لڑتے تھے. فتح ہوتی تھی. ہمارے گھر کیا ہے ڈر نہیں, انہیں ڈر کے دیکھ رہا, انہیں وہ کر آپس میں لڑنے رہے. کتنے مرڈر ہو گئے. ہمارے محلوں میں کتنے مرڈر ہو گئے. پولیس والے مدد کر رہے ہیں, نہ کوئی ایم ایل اے صاحب مدد کر رہے ہیں, نہ ایم پی صاحب مدد کر رہے ہیں. انہوں نے لڑے کے کچھ آپ کا جگہ ہے بھرو. پورے دیکھتے جاؤ آپ ہمارے محلوں میں آپس میں پڑوسیوں ابھی آتے وقت گلی میں لڑائی ہو رہی تھی. کیا لڑائی؟ عورتیں کھڑے گالیاں دے رہے استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کیسی کیسی آنے تھے. عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے ہیں, قرآن کے. یہ مردوں کا قصور ہے, عورتوں کو بولنا نہیں قرآن پڑھو نماز پڑھو. کیا ویڈیو کیا دیکھ رہے ہیں؟ عورتیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ارے باہر کے لالے بھی ناری کلچے کھا لیں گے, میں وہ دیکھ لوں. ہیلو ارے ہٹ وہ بیٹا بکا پالک کی بھاجی بولنا نا. مردہ ڈر رہے کہاں بولے بھاگ جاتی جی. ارے آج عورتوں کو خراب کرنے والے مردوں کا ہاتھ ہے. ہاں جو کھٹی دال میں مزہ ہے وہ بریانی میں مزہ نہیں ہے باہر کی. کھٹی دال میں بنانا نہیں آتا آپ کے عورتوں کو. اب عورتیں برا مانیں گے, مولانا یہ کیا بیان کر رہے ہیں, کھٹی دال میں مشہور کر دیں گے. بتا رہا ہوں میں کیسا ہماری بستی ہے, کس طرح ہم شکست کر رہے ہیں, کیسا ہمارا حال بگڑا ہو رہا ہے. اس لیے سرکار دعا کرتے اس سے پوچھا میں جنت کب ملتی؟ جب وہ مرد آدمی اپنی عورت کو سیدھا رکھے, مرد آدمی اپنے گھر کا خیال رکھے. سرکار نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. بہترین شخص وہ ہے. تب خالی کما لینا, کھا لینا, ہوٹلا کرنا, اچھے کپڑے پہننے والا اچھا شخص نہیں ہے وہ. اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا پہناتا ہے, بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے, ان کو وقت دیتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وہ شخص سرکار کی نظر میں بہتر ہے. یہ بات بتا رہے لوگ. کل آؤ چلتے جو جب تقریر میں لاؤ چلتا, ہم مدرسہ چلا رہے ہیں, کہیں بھی چلا رہے ہیں اپنے پیٹ کے لیے. دوا خانے میں کتنا لوٹ لے رہے, خالی گئے تو انہیں پیسے جمع کر دو. ارے پہلے علاج جو کرے پیسے جمع کرنا کیا, پھر پیسے خریدنا دوا. وہاں دوا 1000 میں دے رہے, باہر کوٹھی میں گئے تو 200 روپے میں مل جائے گی. کتنا ستا رہے عوام کو. کوئی ایم ایل اے بولنے والے نہیں, ایم پی اب بولے تو حضرت آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. جب تکلیف ہوئی سرکار جو راستہ بتائے اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو. پہلے سرکار دواخانہ کھولیے, میٹھی میٹھی باتیں. ادھر دواخانے میں نماز کا انتظام بھی ہے, وہ ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑی جاری رکھ کے ڈاکٹر صاحب ہلو بول پھرا رہے, اتنے پیسے جمع کر دو. آپ کا پیکج ختم ہو گیا اور 25,000 رکھی ہے. آپ پیکج کیا بنا رہے ہیں. اسکولوں کو دیکھو آپ لوٹ رہے اسکول والے. اتنی فیس لاؤ, اتنی فیس لاؤ, پھر اس کے بعد بلڈنگ کی فیس لاؤ, بچے کو باہر لے کے جانا. مطلب کہیں کو لے جاتا ہے ہمارے بچے کو باہر, تو 1000 روپے جمع کرو بچے کو باہر لے جانا. یہ چھوٹے بچوں کو ہم 1000 میں کھیل دیں گے, لا کے وہ ڈوب کے مر گیا تو تم ذمہ دار ہے. یہ پیسے پر پیسے, کتنے بھی پیسے اسکول والوں کو بچنے رہے. اسکول والے بھی لوٹے رہے ہیں, دواخانے والے بھی لوٹے رہے ہیں, ڈاکٹر بھی لوٹے رہے ہیں, انجینئر بھی لوٹے رہے ہیں. ہر کوئی لوٹ رہا ہے. پھر بولے ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں. ایسی نماز کام نہیں آتی. لوگوں کی مدد کرنے والا مسلمان دیتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا وہ مومن ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہے. یہ ہے. صحابہ یہی کرے, ایک کھجور کھا کے لڑتے تھے, بھوکے پیاسے لڑتے تھے, سرکار کے اوپر پہ گردنیں کٹا دیتے تھے. آج بھی اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا, آج بھی ہو جو ایمان ابراہیم سے ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اللہ کے درستہ پیدا. یہ ہے سمجھ میں آئی بات. ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے اس دور میں. تو جنت کب ملتی؟ اچھے نیک اعمال کرنے پہ ملتی. پھر کب ملتی جنت؟ دنیا میں تو نہیں ملتی, مرنے کے بعد ملتی. پھر خبر کے سوال و جواب, پھر حشر میں, اس کے بعد جنت. اتنا مرحلہ ہے. لیکن سرکار کیا بولا, ابوبکر تم جنتی, حضرت عمر تم جنتی,
حضرت عثمان تم جنتی، حضرت علی تم جنتی، امام حسین نوجوان جنت کے سردار، حضرت فاطمہ خاتون جنت، سرکار ہر ایک کو جنت عطا فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا سرکار اپنے ہر امتی کے عمل سے خبردار ہے۔ میرا ایک ایک امتی ابو بکر کیا کریں گے، ابو چھٹے بھی عمل کرتے ہوں گے نہیں، مگر سرکار فرما رہے ہیں کہ جنتی، تو پورے اعمال کو ابو بکر کے دیکھ رہی ہے سرکار، حضرت عمر کے پورے اعمال دیکھ رہی ہے سرکار، سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ہوٹل پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کیا علم غیب ہوگا، غائب بھی تم سے کیا ہے جو اللہ پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، آفتاب خطابت، زندہ باد، فیضان بین العلوم، زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہم سرکار کو علم غیب والا مانتے ہیں، سرکار ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، سرکار ہم کیا کرنے والے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، ہماری موت کیسا ہوگی، کہاں ہوگی، سرکار جانتے ہیں۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ۔ اب یہ پکوڑے نہیں مانے، ان کو پکوڑے بولے تو ہمارے لوگ چڑ لگے، بھائی ان کے بعد انہوں مسلمان ہیں، سرکار کو نہیں ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ لوگ بولو بچے چھوٹے چھوٹے بچے بولو سرکار کو جو نہیں مانا انہیں مسلمان رہتا، بولو بیٹے بولو مجھے بولو، ہاں شاباش رہتا۔ اس لیے ہم یہ باطل فرقوں کو مسلمان میں سمجھتے ہیں، تو اتحاد کیا کریں گے ان سے؟ کلمے کی بنیاد پہ اتحاد کرو، بولا کلمہ سیدھا نہیں ہے ان کا، سرکار کو نہیں مان رہے، ہمارا کیا اتحاد ہے؟ ہمارا اتحاد صدیق اکبر کی محبت پر ہے، مولا علی کی محبت پہ ہے ہمارا اتحاد۔ تو سرکار بتا دی کہ ایک ایک کی عمل سے میں واقف ہوں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ام المؤمنین کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، ہاں سمجھے، ابو بکر صدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، سچے نبی کی سچی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ کے گود میں سرکار دو عالم شاسم سر رکھ کے تاروں بھری رات تھی، سرکار استراحت فرما رہے تھے، ہاں سرکار لیٹے ہوئے تھے، تارے تھے، حضرت عائشہ نے تاروں کو دیکھا، خیال آیا دیکھو سرکار کو کیسا مانتے ہیں، یہ ہے صحابہ والا ایمان۔ پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ جو تارے ہیں آسمان کے اتنے کسی کی نیکیاں ہیں کیا؟ لوگ حضرت عائشہ کیسا سوال کر رہے ہیں، کوئی بھی تاروں کی گنتی سے واقف ہوتا، سبحان اللہ، سارے جتنے تارے ہیں، اس کو نظم میں حضرت بیرون سرکار نے بھی وہ چھے نکالو انجم ہے نا، بیرون سرکار نے بھی اس حدیث کو شعر میں ڈالا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا یہ تارے بھرے تارے جتنے ہیں اتنی نیکی کتنی ہے؟ تو بچوں آپ بتاؤ پورے تاروں کی گنتی سے واقف ہونا، پورے تاروں کو کاؤنٹ کرنا آنا، پھر جو شخص کی نیکیاں ہیں اتنی وہ بھی معلوم ہونا، سبحان اللہ ہے نا؟ تو جب کہیں بولیں گے نا کتنی ہے نیکیاں تو سرکار کے نہیں بولے بات کو کچھ ٹھہرا نہیں سمجھ گیا ہوا خالی بولو آپ تو اتنے گنتیاں ہیں، وہ تاروں کی گنتی سے بھی واقف ہونا اور نیکیوں کی گنتی سے واقف ہونا، جس شخص کی وہ نیکیاں ہیں۔ اب بہت سارے نیکیاں تو آدمی اپنے غیب میں کرتا کہ سرکار کے سامنے کرتے ہیں، غیب میں بھی کر سکتا ہے آدمی نیکی، مگر سرکار واقف رہنا تاروں کی گنتی سے واقف رہنا پہلے تو یہ تعجب کی بات ہے، مگر سرکار کے لیے بولے عائشہ کیا سوال ہے یہ کوئی سوال کرنے کا طریقہ ہے؟ نہیں بولے سرکار میرے آقا، اگر سرکار ایسا بولتے تو ہم یہ نہیں بولتے کہ سرکار علم تانا اور ما یقین رکھتے ہوں۔ اہل سنت جماعت کا غوث و خواجہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ سرکار حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، ازل سے لے کر ابد تک جو ہونے والا ہے سرکار جانتے ہیں، کون پہلے جنت میں جائیں گا یہ بھی جانتے ہیں، کون پہلے جو جائیں گا دوزخ میں وہ جانتے ہیں، کون آخر میں جائے گا وہ بھی جانتے ہیں، سرکار
ہم اس وقت صحابہ کو بتا دیا. ابھی لوگ ٹھہر کے بول رہے تو ہم کہتے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا کہتے ہیں. ہم ایک نہیں ہوتے. ہم تو سرکار کو جو علم غیب مانتا اس سے ایک ہوتے ہیں, سلام پڑھنے والے سے ایک ہوتے ہیں. تو سن لیجیے آپ. تو حضرت سرکار نہیں بولے کہ میں حضرت عائشہ سے, عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہیں, میں تو تمہارے کو نماز سکھانے آیا, شریعت سکھانے آیا. ہاں میرے کو خود اپنی خبر نہیں ہے تو میں یہ کیا خبر رکھوں گا. سرکار نے بولے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کتنے نے کیا, ستارے جتنے ہیں اتنے نے کیا کس کی ہے, تو سرکار فوراً بولے کہ حضرت عمر کی نے کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے آقا کے علم غیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فوراً بولے کہ حضرت عمر کی نے کیا ہے. حضرت عائشہ ذرا سوچ میں پڑ گئی اور ان کا یہ خیال تھا کہ میرے بابا کا نام لے گیا ابو بکر صدیق کا. تو سوچ میں پڑ گئی, پھر پوچھی یا رسول اللہ پھر میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مقام. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کی ایک نے کی, عمر کی ساری نے کیا ہے. سبحان اللہ, کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ صداقت, یا ابو بکر صدیق, نعرہ صداقت, یا ابو بکر صدیق, نعرہ صداقت. یا ابو بکر صدیق. یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان. سارے ستاروں کے برابر حضرت عمر کی نے کیے ہیں, اور حضرت عمر کی حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نے کی, عمر کی ساری نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب بولو سرکار یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, تو بولو اب سرکار علم غیب والے ہیں کہ نہیں ہے. سرکار نے کیا فرمانے, حضرت ابو بکر کا مرتبہ بلند ہے کہ نہیں ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. کیا ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. یاد آیا تو بولوں گا میں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مرتبہ ہے سوائے نبوت, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا, سوائے نبوت کے. اس لیے محی الدین ابن عربی تصوف کے امام خصوصی رقم کا جو ترجمہ بیرون سرکار نے کیا ہے, ایسا ترجمہ کسی نے بھی نہیں کیا خصوصی رقم کا جو بیرون سرکار نے کیا ہے, یہ قدیریوں کو معلوم ہونا چاہیے. وہ حضرت محی الدین عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یہ صدیقین کا جو مقام ہے, ایک ولیوں کا ایک مقام ہے صدیق, ایک درجہ ہے ولیوں میں صدیق, اور حضرت ابو بکر صدیق سارے صدیقوں کے امام ہیں. اور حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا نبوت اور صدیقیت میں ایک ہی پردہ بیچ میں ہے. سبحان اللہ. بس اس لیے شعر میں بولے ہوں ہر نبوت ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. یہ مقام ہے یہی سرکار کا. ہاں اس لیے تو بڑے بڑے بزرگوں نے خود شاید حضرت اکبر حضرت شیخ اکبر محی الدین عربی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو ساتھ لے کے پورے درجات کی سیر کرا دیا ابو بکر صدیق. اس لیے بڑے ہیں ابو بکر صدیق. اب یہ ہونے والے خالی کپڑے پہن کے خواریاں سننے والے صوفیوں کو کیا مانتے ہیں, صوفی ہے. صوفی تو ہمارے شیخ حضور بیرون اللہ عبد القادر صدیق ان کے وجہ تصوف کسی کے پاس میں نہیں ہے. بہت اعلیٰ ہے ہمارے حضرت. یہ میں مرشد اول کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, ہے کیوں ویسے آپ کو نہیں معلوم ابھی کیا چیز ہے قدیر پہ اثر کا. انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی جیسے تصوف کے ماہر وحدت الشہود کے فلسفے کو پیش کرنے والی شخصیت تصوف میں ایتھنٹک پرسنالٹی مانی جاتی ہے. انہوں کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے جا کے پورے درجوں کا مشاہدہ کراتی ہے. اس واسطے ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو اب بولو سرکار پورے کاموں سے بھی واقف ہے, نیکیوں سے بھی واقف ہے. ہم سرکار ہے نا, جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. ہماری کیفیت سے
تو پھر اہل سنت صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب سرکار کو نہیں ہوا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، تب جنت سرکار دے رہے ہیں. اب میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے بولا یہ کرسی لے لو میاں چلے جاؤ آپ گھر کو. میں اسپیکر کو بولا یہ لے لو تم. تو آپ بولیے کیا ہے بھائی آپ تاخیر کر دیں گے کرسی دے رہا آپ کون ہے اس کے مالک ہے کیا پوچھیے نا. نہیں بھائی آپ کی چیز ہے دوسروں کی چیز کیوں دے رہے ہیں؟ یہی ہے نا سوال. تو پتہ یہ چلا جو مالک رہتا انہیں دے سکتا. اب یہ کرسی نہ تو یہ سمیاں دینا میں لے کے چلے جاؤ آپ بولتے کیوں نہیں کرسی کے مالک ہے. میں بولا تو اب میں کیمرہ دے دیا تو ہمارے علی پاٹا اس کے مالک ہے. میں بولا لے کیمرہ لے کے چلے جاؤں تو انہوں نے بولے کہ آپ کون؟ دوسرے بھی لوگوں نے یہ کون لینے کا آتے پر چلے جائے گا. انہوں تو آپ کے تو بھوگت میں ہونے بولے لو نہ حرام نہ حلال اللہ نے وہ تو چلے آتے میں مولانا بولے بولے. تو اس لیے جو مالک ہوتا ہے وہ دیتا نہیں سمجھ میں آ. جو اونر ہوتا ہے جس چیز کا انہیں دینا. تو سرکار بولے یہ جنت یہ ان کو جنت 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 دے رہے تو پھر سرکار کیا ہوئے؟ مالک جنت ہوئے. جنت بنایا اللہ نے اور سرکار مالک ہے جنت کے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہی میں نہیں میرا تیرا. یہ شان ہے سرکار کی اس لیے سرکار جنت دے رہے. ہم بولے سرکار جنت کے مالک تو یہ پکوڑے اب ان کو نہیں بولنا ہم کچھ بھی. ارے ہم تو مالک ہی کہیں گے. میں تو مالک ہی کہوں گا ہے نا بھائی. اب ان کے پاس جائیں گے آپ ان کا اجتماع سنیں ان کے تقریرات سنیں گے نہ کو جاؤ پرچی میں کہتے تبلیغ جماعت کا اجتماع رکھتے ہیں. لعنت ہے بولا گورنمنٹ سے پیسے دے کے کر رہے بولو آپ وہاں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اتنے لوگوں کا مجموعہ. بولا اس کا مجموعہ خراب ہے جو یہاں صدیق اکبر میں بیٹھ گئے یہ لوگ مومن ہیں ان کی عقیدہ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی شان وہ عظیم المرتبت ہے. سرکار ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں پیدا سمجھے. اور آپ بہت بڑے تاجر تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے بچپن کے. ہاں ابھی سرکار اعلان نبوت نہیں کرے حضرت ابوبکر صدیق. ابھی تو حضرت علی پیدا نہیں ہوئے جب سے دوستی ابوبکر صدیق کی. ہاں سرکار سے دوستی تھی. بہت بڑے تاجر تھے بڑے امیر و کبیر تھے انصاف کے ماہر تھے جج تھے. لوگ فیصلہ کرانے آپ کے پاس آتے تھے. اتنا بڑا علم تھا علم انصاف تھا آپ کے پاس. بہت بڑی شخصیت کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اب بچوں کے لیے بچپن کا واقعہ سنا ہے وقت کیا ہوا میں بہت ٹائم پڑ گیا مگر آپ کے چہرے نے بتا رہے میرے کو 11 بجے ہوگا. اب ایسا دیکھ رہا آپ کے چہروں سے تو ابھی مغرب ہوئی میرے کو اتنی دلچسپی سے سننا ہے. سناؤ کیا سلام پڑھ لیں گے سنو نہیں ماشاء اللہ. سنو بچوں یہ آپ ہی رکھو لوگوں کو بولو کہ حضرت سرکار دو عالم قاسم جلوہ فرما تھے یعنی تشریف فرما تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا. بولے میں 5 یا 6 سال کا تھا. میرے والد ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ. اصل میں نام کیا ہے؟ عثمان بن ابو قحافہ لیکن آپ کو تاریخ ابو قحافہ کہا جاتا ہے. ابو بکر بن قحافہ کہا جاتا ہے. ابو قحافہ. تو آپ کا نام عبداللہ. حضرت ابو قحافہ ایک دن ہاتھ پکڑ کے بچپنے میں 5-6 سال کے تھے لے کے بت خانے میں گئے. بت خانے بولے تو جہاں مورتیاں رہتے نا دیوال سمجھو وہاں لے کے گئے. کعبے میں خود بتا بیٹھے ہوئے تھے. پھر ٹھیک ہے لے کے جا کے بولے اس کے آگے سجدہ کرو. بولے ابھی آپ کی عمر 5 سال کی ہے. بچہ ماں باپ کی جو بولے سنتا نا ایسا کرو بیٹا ایسا کرو بیٹا. آپ پکڑ گئے سجدے نہیں کر رہے. بولے کرو سجدہ اپنا وہ ہے خدا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ سجدہ کرو. آپ پکڑ گئے. اگر کے اس کو بولے تو خدا ہے تو کھانا دے میرے کو.
انہوں نے جواب دیا تھا پتھر کا بت. انہیں کچھ بھی نہیں بولا. پھر بولے میں جو ہے میرے کو کپڑوں کی ضرورت ہے, کپڑے دے. انہوں نے دیا تھا کپڑے, اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے. یہ لوگ لے جا کے پتھر کو 4 دن سونا چڑھا رہے. انہیں کیا کہتا, اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی تو بنڈا ہوا ہے. بنڈا میں تو سمجھتے ہیں نا پتھر, اپنی زبان میں بنڈا, دکنی زبان میں بنڈا. بنڈا اٹھائے, بنڈا اٹھا کے بولے تو خدا ہے نا, نہ کپڑے دے رہا نہ کھانا دے رہا, تو اپنے آپ کو بچا لے اگر خدا ہے تو. رکھ کے جو ماں ہے اس کی منڈی چھوڑ گئی, چکنا شروع ہو گیا. اب انہیں کیا بچاتا, ہاں خود کا بچنا محال ہے, انہیں کیا بچائے گا, نہیں بچا. منڈا ٹوٹ گیا اس کا, والد صاحب کو بخار, اب ایمان نہیں لگتے, غصہ آ گیا. غصہ آ کے ایک تھپڑ مار دیے حضرت بابا کے ساتھ. گھسیٹتے ہوئے والدہ کے پاس لے کر آئے. والدہ کے پاس لے کر آئے, آپ کی والدہ کو کہنے لگے تمہارے اپنے بیٹے کو سنبھالو, اپنے خدا کو مار دیا انہیں. خدا کو بھوک کے چکنا چور کر دیا. بچہ یہ کیا ہے, بچہ یہ بولے, ان کے والدہ بولے یہ بچے کو میرے کچھ بھی نہ کو بولو, کیونکہ یہ بچہ میرے جب پیٹ میں تھا, میں اگر جھکنا چاہتی تھی تو میں جھک نہیں سکتی تھی. بتاؤ کیا جھک نہیں سکتی تھی میں, اور میرے پیٹ سے آواز آتی تھی اے خاتون تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارا صدیق ہے, اور پیٹ سے ذکر کی آواز آتی تھی وہ ذات ہے ابو بکر صدیق کی. اس لیے آپ کبھی بتوں کے ساتھ میں نہیں جھکے, کبھی غیر شرعی کام نہیں کرے, کبھی شراب نہیں پیے جیسا دوسرے مکے میں پیتے تھے, کوئی کام غلط نہیں کیا. اس لیے میں بولتا ہوں سرکار نے اعلان نمود کیا, ابو بکر نے اعلان ایمان کیا. ایمان تو پہلے سے ہی ہے ابو بکر کے بعد. سمجھ رہے آپ, وہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آپ کا ٹائم بہت ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو کل جانا بھی ہے, میں تحقیق کرنے پڑا تو پھر 2 بج جائیں گے. اس لیے میں آخری مرحلے پہ آتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے ہمیشہ ساتھ رہے, ہجرت میں ساتھ رہے, خلوت میں ساتھ رہے, جلوت میں ساتھ رہے, اور میدان میں ساتھ رہے, جنگ میں ساتھ رہے, ہر جگہ ساتھ رہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بہت میرے سے بھی زیادہ بہادر ہے. بہت سرکار پہ جان نثاری کی, سرکار کے دشمنوں سے لڑا, ایمان لانے کے بعد سرکار نے کہا میں آخری نبی ہوں. ابو بکر صدیق کا بے شک آواز ہے, اس لیے پہلے مومن ابو بکر صدیق ہے. پہلے مومن کون ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے, تبلیغ کی اب لوگوں کو. ہم بھی خاموش نہیں بننا, اب کیسا رہا تو خالی یسوع صاحب بھی بولنا, کیا شیخ کریم صاحب بولنا, آپ لوگوں بھی جا کے گھر کا کھٹکا مار کے بولنا چلو بھائی جلسہ ہے آج آؤ, تھوڑی دیر دکان بند کر کے آؤ, جب نوکری سے جلدی آ جاؤ, جب پان کے ڈبے سے جلدی آ جاؤ, جب آپ منشیات کم سے لو کرتے ہو. سمجھے, ایک کو بولنا جا کے نہیں بول رہے. نماز کو بلانا, لوگوں کو دعوت دینا, بھائی نماز کا وقت ہو گیا, ایک گھر میں آپ لوگوں بھی کام کرنا, خالی ان لوگوں ہی کرنا, کریم صاحب بھی کرنا, یوسف صاحب بھی کرنا, اور آپ لوگوں بیٹھ کے سننا. تو بھئی یہ جذبہ پیدا کرو. حضرت ابو بکر صدیق خاموش نہ بیٹھے, حالانکہ دور کیسا تھا, اگر کوئی مسلمان ہوتے تو ان کو اتنی تکلیف دی جاتی, اتنی تکلیف دی جاتی کہ انگیٹھی پہ لٹا دیا جاتا, اور ان کی چربی سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. صحابہ نے کتنی تکلیف اٹھائی. حضرت ابو بکر صدیق ایسے دور میں مسلمان ہونا مصیبتوں کو دعوت دینا تھا. آج تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کروڑوں کی تعداد میں ڈر رہے ہیں. 1 کروڑ مسلمان اگر ظلم کو اور مرنے کو تیار ہو جاؤ نا, پورے بھاگ جانا یہاں سے. میں بتاتا ہوں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کیسے دور میں تبلیغ کرے, کیسا لوگوں کو مسلمان بنائے. ہم ایک نماز کو نہیں بلاتے لوگوں کو, بھائی اللہ ہونے چلیے, اپنے دوستوں کو تو بولنا. آپ اگر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں تو مسجد ہو جاتی تھی. یہ کرنا بیٹے اپن کام, یہ کریں گے تو آپ جو ہے لوگوں کو ایمان سمجھ میں آئیں گا نا. نہ ان کو لوگوں تو کمانے کی طرف حلال حرام, نہ کبھی معلوم, نہ فٹ بال معلوم, کیوں چاہے کریں.
अब वो देखो, मैं परसों देखा कि ये जो नूडल्स खा रहे ना, वो सुअर की चर्बी से बनने का थे। ये जो है ना कुरकुरे फुरकुरे खा रहे ना, ये सुअर की चर्बी से बन रहे। अब हमारे पेट में हराम जा रहा, दुआ कबूल होती। तो लोगों को बाखबर करना ना इन चीजों से, नमाज को बुलाना मस्जिद में, यहाँ जो है ना करीम साहब बैठ के लोगों को सिखाते हैं, किताब पढ़ना, यहाँ अपने बहनों सरकार की तफसीर पढ़ना, बताना लोगों को। एक 5-10 मिनट तफसीर हजरत बहनों सरकार की तफसीर पढ़ के सुनाना भाई, तो समझ में आना ना कि क्या लिखे हजरत। अब 3 किताब हजरत की वो पढ़ के सुनाना है, ईमान पे है, इल्म पे है, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, अरबी में लिखे थे हजरत, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा मिलता है, आप सिद्दीक गुलशन में जाके लिखे हो तो आपको मालूम होगा कि क्या हमारे बुजुर्गों ने दीन का अकीदा क्या था, बहनों सरकार का अकीदा क्या था। तो ये चीजें आप पहला मस्जिद में काम करो, लोगों को नमाजी बनाओ, लोगों से बुराइयां छुड़ाओ, ये वीडियो जो इतना छोड़ो, ये सब कामा छोड़ो। आजकल बच्चियां जाके हिंदू बन रहे हैं, कितने बच्चे अब जो है बुर्खा पहन रहे तो ऐसा घसीट लेके जा रहे बुर्खा को, पूरी गंदगी लग रही बुर्खा पहनने का, वही गंदगी से नमाज पढ़ रहे। सफाई का ख्याल रखो, सुथराई का ख्याल रखो, ये है। तो हजरत अबाबुद्दीन सरकार का हर वक्त साथ दिए। अबाबुद्दीन तबलीग करे तो उनकी तबलीग के नतीजे में कैसे कैसे लोग मुसलमान हुए मालूम, हजरत उस्मान गनी, हजरत साद बिन गियास, ऐसे बड़े बड़े अजला सहाबा और गुलाम। हजरत बिलाल को मुंह मांगी रकम देके छुड़ाया, उम्मे अबी खलफ उनको मारते थे, हालांकि आप खरीदने गए तो उनकी कीमत थी 10 रुपए, उन्हें बोला 50,000, अबू बकर सिद्दीक बोले डन। उन्हें ताजुब करने लगा, अबू बकर मैं तो तुमको बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा होशियार ताजिर समझता था, तुमने तो एक मामूली गुलाम को मुंह मांगी रकम इतनी रकम में खरीद दी है। बोले तू नहीं जानता अबू बकर बिलाल का मुकाम क्या है, अगर तू मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी मांगता तो मैं दे देता था, मैं बिलाल को आजाद करता था। क्यों? इसलिए जो मेरे रसूल के गुलाम है। क्या मोहब्बत है सरकार से, मोहब्बत हमको भी दी है खुदा सिद्दीक अकबर की, अल्लाह हमको भी है पूरे वफादार। ऐसे वफादार है, सरकार को हिजरत में लेके गए, मुख्तसर बताऊं आप लोगों के लिए, हजरत में लेके गए तो सरकार को कंधों पे बिठा लिया, 12 नबूवत इसलिए कहा बहनों सरकार, 12 नबूवत उठा लिए, वो कांधे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के, 12 नबूवत उठा लिए, 13 मील तक चलते रहे सरकार को बिठा लेके अपने कंधे पे, 13 मील तक उस दौर में, गर्मी रेत गर्म वो ऐसे हालों में हम सोच भी नहीं सकते क्या मुकाम होगा अबू बकर सिद्दीक का। फिर जब आप खिलाफत में आए, आज जो हमारी मस्जिदें हैं ना, हमारे सरों पे टोपी है, हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, हम जो सजदे कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल की बात कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, हाफिज कुरान आलिम जो बन रहे हैं, ये सब सदका है अबू बकर सिद्दीक का। वरना सरकार के पर्दा फरमाने के बाद कई लोग इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले नहीं, मैं सरकार की बात को बराबर रखूंगा। कई लोग बोले हम ज़कात नहीं देते, नमाज पढ़ते, अबू बकर सिद्दीक बोले सरकार ने ज़कात और नमाज का एक ही मुकाम दिया है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं नमाज और ज़कात पर फर्क महसूस करूं, सरकार ने जो कायम किया है उसूल को कायम करके रहूंगा। आपने कहा अगर कोई ज़कात नहीं देता मैं तलवार के जोर से लूंगा, मगर सरकार के उसूल को कायम रखूंगा। ये अब कई बातें हैं, ये खत्म नबूवत का जो नारा आप लगा रहे हैं, सरकार आखिरी नबी है, खत्म नबूवत है, ये अबू बकर सिद्दीक की शान है, अजमत है कि सबसे पहले खत्म नबूवत के पहरेदार अबू बकर सिद्दीक, मुसलमान कज़्ज़ाब को खत्म कराया, जंग की तफसीलात होते हैं, आप अफजल की मस्जिद में आएंगे, अफजल की मस्जिद को इतवार के दिन है, अब हैंड भी दिए है, दे देना जाते वक्त दावतनामा ले लीजिए, ये दावतनामा है, तब ये रहमतों का परवाना है, ये आप लोग आना भी अफजलगंज में सुबह 10 बजे तशरीफ लाइए, फिर सुनिए, मैं बताऊंगा खत्म नबूवत का कैसा किए है। हमें अभी वक्त नहीं है ज्यादा वक्त लेना भी नहीं, तो कल कारोबार के दिन आपको स्कूल को जाना है,
ہم جگیں گے پھر نہیں سوچے تو ماں باپ بنیے کیا جلسے میں بیٹھ کے نام مسلم کو نہیں آوازیں. اس لیے سنو یہ وہ احسان ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. یہ احسان سرکار احسان پر ہے. سرکار کو کون احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ یہ ہے شان ابو بکر صدیق کی. سرکار پر احسان. بیرون سرکار نے ایک حدیث لائی ہے, اس میں لکھا ہے کہ سرکار بیرون یہ حدیث کو لائے عتیب میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر عمر کو پیدا کر کے مجھ پہ احسان کیا ہے. کیا شان ہے, کیا شان ہے ابو بکر عمر. سرکار نے ان کو پیدا کر کے مجھ پہ احسان کیا. میں نے ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا, اللہ نے مقدم کیا ہے. فضیلت ہے. اور ان کی پیروی کرو, ان کو برا مت کرو. اور آپ بول رہے گھر میں برا استغفراللہ, اس کی تردید کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا ان کے ذکر کو مقدم رکھو, یعنی پہلے ان کا ذکر کرو. اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں. اب بیرون سرکار بھی خوش ہو رہے ہوں گے. میری حدیث میں نے لکھی جو عمل بھی کر رہے ہیں لوگ. بیرون سرکار بھی خوش ہو رہے ہیں, رسول اللہ پاک بھی خوش ہو رہے ہیں. وہ مقام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے احسانات کیے ہیں. ہم کو مسلمان رکھا, اسلام کو زندہ رکھا, اصول دین کو قائم کرا, شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کو قائم رکھا. وہ ذات اللہ سے. اب آخری بات سن لیجیے. یہ بابی جماعت نشانی جو گزری نا 400 لوگوں کی بات ہوئی ہے, اس دن حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا دن یعنی انتقال کا دن ہے. عرس کا دن ہے. یہ مہینہ ابو بکر صدیق کے عرس کا مہینہ ہے. اور یہ 20 جماعت نشانی کو سید کائنات, مخدوم کائنات, خاتون جنت, سید النساء فی العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے. اس لیے ہم ولادت بھی مناتے ہیں, صدیق اکبر کا عرس بھی مناتے ہیں. ہم اہل سنت جماعت ہیں, اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں, صحابہ کو بھی چاہتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے. تو سن لیجئے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ اول بلا فصل, یعنی بیچ میں کوئی خلیفہ نہیں, اس کو بولتے بلا فصل, ڈائریکٹ خلیفہ. سرکار نے ان کو جب سرکار تشریف نہیں لا رہے تھے نمازوں کے لیے تو سرکار نے کہا ابو بکر کو امام بناؤ. تمام صحابہ نے امام بنا لیا. یہ ایک ایک عنوان ایسا ہے بیٹے کہ 2 گھنٹے بولا جا سکتا, مگر آپ کو بریفلی جو ہے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے بنے. تو امام بنا دیے. 17 نمازیں سرکار کے پردہ فرمانے سے پہلے ابو بکر نے حضرت سرکار کے سامنے امامت کی ہے. اس وقت مولانا نے فرمایا سرکار نے جن کو نمازوں میں ہمارا امام بنایا, ہم نے دنیا میں بھی ان کو اپنا امام بنا لیا. یہ مولانا علی مرتضیٰ کے قول پہ حضرت کا امام محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق ہے. اس لیے بانی جامعہ نے بھی مخالف جلسہ میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے اور سرکار دو عالم کے سجادہ نشین ہے. یہ اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا, یعنی آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا, تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات شہنشاہ کائنات امام المشارق والمغارب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو بلایا. کہا کہ اے علی, جس ہاتھوں سے رسول اللہ پاک کو تم نے غسل شریف دیا ہے انہی ہاتھوں سے نبی کو غسل دے. اتنی محبت تھی. ابھی لوگوں نے ایسا تھا ویسا تھا, یہ سب جھوٹے باتیں ہیں. یہ جو ہے علی علی بول کے علی کو بدنام کر رہے ہیں. یہ علی کے چاہنے والے نہیں ہے. یہ ٹوپیاں لگا کے یہ کر کے ہم علی والے, ہم مولائی, ہم حسنی حسنی, ہم سادات نہیں. پہلے پوچھنا تم سادات ہے, ابو بکر صدیق کو کیا مانتے ہیں؟ پہلا نمبر مانتے نہیں ہے. تو بولے ٹوپی غلط ہے تمہاری, دل والی کو بساؤ. علی والے تو ہم ہیں جو علی کی مان کے بول رہے ہیں, سمجھے. یہ حضرت علی کو بلا کے بولے کہ میرے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجیے. اب آپ کا وصال ہو گیا. حضرت علی نے غسل دیا. اور حضرت علی سے یہ کہا بھی تھا کہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو سرکار کے دروازے کے سامنے محمد شریف کے سامنے میری جنازے کو رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت ہے کیا. دروازے کو قفل تھا, سمجھے کیا تھا, لاک تھا, دروازہ قفل تھا. حضرت علی نے جب نماز ہو گئی, نماز جنازہ ہو گئی,
سرکار کے معاذ شریف کے سامنے، سرکار کے دروازے کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے مقدس کو رکھا گیا اور حضرت علی نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ. دیکھو علی، کوئی صحابی نے بولے کہ سرکار تو اس دنیا سے چلے گئے، اب یہاں کہیں کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں بول رہے، اب یہاں آپ کا پکڑ ہو رہا، یہاں نہیں بولنا. تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، یا نبی پڑھنا پڑتا ہے نماز میں، پڑھتے نہیں پڑھتے آپ لوگ یا نبی؟ پھر یہ نماز برابر نہیں سے اتحاد کرنا، اس کا ایمان برابر نہیں سے اتحاد کرنا، اس کی ہمدردی کرنا. بولو آپ لوگ میرے کو ہمدردی پھر نہیں بولتا میں. کوئی صحابی نے بولے کہ یا علی کیوں، یا رسول اللہ کیوں بول رہے علی؟ وہ تو ہے بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے عقیدے کے لیے. تو یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے، صحابہ صحابہ کی سنت ہے. یا رسول اللہ کہنا، سرکار کو مدد کے لیے بلانا، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے غلام ابوبکر صدیق حاضر ہیں، اندر لانے کی اجازت ہے کیا؟ دروازے کا قفل خود بخود کھل گیا، دروازہ کھل گیا، اندر سے سرکار دو عالم حاضر کی مبارک آواز آئی، کہنے لگے اے میرے دوست کو میرے قریب لاؤ. یہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اب سمجھ آیا بیٹے؟ ہاں یہ بات یاد رکھو، عمر بھر یاد رکھو میری یہ باتوں کو. اور ان لوگوں سے کوئی محبت مت کرو، نہ ان سے شادی کرو، نہ بیاہ کرو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کو کھانا نہ کو تھوڑا پانی دو. انہوں بڑھ گئے تھے، ان کی میت میں نہیں جانا، نہیں بیمار پڑے تو ان کی اجازت نہیں کرنا، کیونکہ یہ دشمن حضرت علی کے بھی ہے، ابوبکر سرکار کے بھی دشمن ہے. ان کے اجتماع میں نہیں جانا، ان کے ویڈیو نہیں دیکھنا. ویڈیو دیکھنا کا شوق ہے تو سنیوں کے دیکھو، سمجھے؟ یہ ہے اصل. جب دے جا کر حضرت سرکار دو عالم اعظم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مبارک عمل میں ہے. اب سرکار ہے حضرت ابوبکر صدیق کہاں ہے؟ سرکار کے پہلو میں ہے نا. جو گنبد خضرا ہے نا، وہی گنبد ابوبکر صدیق کا ہے. جب عمرے یا حج کو جاتے ہیں نا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کو کیا سلام بھیجتے ہیں نا، وہیں ابوبکر صدیق کو بھی سلام بھیجنا پڑتا. وہ شان ہے. اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے گھر سے منبر تک جتنی جگہ ہے جنت ہے. معلوم ہے بات؟ نہیں معلوم نا. ریاض الجنہ آپ سے پوچھو، جا کے آئے شیخ رحیم صاحب سے پوچھو، یہ لوگ دیکھ کے آئے نا، وہاں نماز پڑھ کے آئے. ریاض الجنہ، ریاض الجنہ جنت کا باغ. سرکار بولے میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے. تو اب ابوبکر صدیق کہاں پہ ہے؟ ہے بولو، سرکار کے ساتھ ہے. بولو پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور ایک مزے کی بات سناتا ہوں میں، آپ یاد رکھو یہ چیزیں، آپ کو سو سے سنا ہوں آپ لوگوں کو، کہ پھر سنانے کا موقع ملتا نہیں ملتا وہ اللہ معلوم. مگر ابھی سن لو آپ میری باتیں، یہ باتیں کوئی بھی نہیں سناتا، کیونکہ میں بیرون سرکار کا غلام ہوں. وہ صدیقی ہے تو صدیق اکبر کا ذکر کرنا میرا حق ہے. اس لیے بتا رہا ہوں، میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے، میرے پیر مرشد خوش ہونا بول کے کروں میں. یا خلیل سرکار میں کچھ نہیں لایا، نہ میرے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. میں بڑا گناہگار ہوں، آپ کا مرید ہو گیا ہوں خالی. بس آپ کے جد اعلیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ مجھ پر نظر کرم فرما دیجیے. قصہ پتہ نہ نمازوں پہ ناز ہے، نہ عبادتوں میں ناز ہے. ناز ہے تو آپ کے جد اعلیٰ کی شفاعت میں ناز ہے. یا خلیل بھیا سرکار یہ نواز دیجیے آپ. نہ میں مرشد ہوں، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی آریٹر ہوں، نہ کچھ بھی نہیں ہوں. میں خلیل بھیا کا غلام ہوں، ان کے جد اعلیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. بس میرے کو کوئی ناز نہیں ہے. میرے کو ناز ہے تو خلیل بھیا کی غلامی میں ناز ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں میں کیا، میری عشیاء کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ تو آپ بات سنے ہوں گے نا بزرگوں سے بڑوں سے، کہ آدمی کی جو جسم کی مٹی جس علاقے سے بنائی گئی ہے اسی مقام پہ اس کی تدفین ہوتی ہے. معلوم نا؟ نہیں معلوم. یعنی یہ بات حدیث میں بھی ہے
کہ جس کا جہاں سے مٹی سے جس کا جسم بنائے گا نا، اپنا جسم مٹی سے بنانا، تو جہاں سے خاک کی گھلا بولتے ہیں، خاک بولتے ہیں مٹی، مٹی سے جو ہم کو بنایا گیا ہے وہ مٹی جہاں سے لے کے بنائے اسی مقام پہ ہماری خبر بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سمجھ رہی ہے بات؟ یاد رکھو یہ باتیں بزرگوں کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں آج کل لوگ. تو جہاں ہماری مٹی ہوتی ہے، جس مٹی سے ہمارے جسم کو بنایا جاتا ہے، اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں ہم. اب کوئی امریکہ ہندوستان میں رہ کے جا کے جدہ میں مر جاتا، امریکہ میں مر جاتا ہے، ہالینڈ میں مر جاتا ہے، کہیں بھی مر جاتا، مٹی وہ ہے اس کی، وہیں پہنچ جاتا ہوں. تو جہاں جس مٹی سے بنتا ہے وہی اس کی تدفین ہوتی ہے. اب میرے کو بتاؤ آپ، اب حضرت ابوبکر صدیق کہاں ہے؟ کس مٹی میں ہے؟ سبحان اللہ. ہاں، کیوں مٹی ہے وہ؟ جنت کی مٹی. اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا میرا جسم، میرا پیکر جسم جس مٹی سے بنایا، وہ جب مٹی بچ گئی نا تو اس سے ابوبکر عمر کے جسم کو بنایا گیا. سمجھے؟ یہ باتیں نہیں بناتے نہیں ہم. آپ کروڑوں روپے دیے تو نہیں بتاتے، میں آپ کو پھگٹ میں ہاں ٹھوک کے بیمان کر دینا میں آپ لوگ، تاکہ بچے سنبھل کے عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ رہنا. ایسا ٹھوک عقیدہ دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ شکریہ بھی ادا کرو میرا، لیکن اس عقیدے پہ رکھو. تو اسی لیے حضور بہنوں سرکار علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، شمس المفسرین، خاتم القرآن، امام الاسلام، کنز العلم لدنی، حضرت بہنو علامہ عبد القادر صدیقی فرمائے پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، یعنی مرنے کے بعد جگہ ملی بھی تو سرکار کے پہلو میں ملی. اس کی حضرت ابو بکر صدیق کی پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، بنا اس خاک سے جس خاک سے جس میں پیغمبر ہے. سرکار اس لیے بولے بہنوں سرکار کہ جس خاک سے سرکار دو عالم کا پیکر جسم بنا ہے، اسی خاک سے حضرت ابو بکر صدیق کا جسم بنا ہے. دیکھیے کتنا مقدر ہے. سرکار بولے مدینے کی فضا شفا ہے، فرمایا سرکار ابھی تو مٹی سے. کتنا مقام بلند ہے ابو بکر صدیق کا. اس لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کا، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ذات ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ دے. اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے. سرکار نے فرمایا انہوں نے اپنی بیٹی میرے نگاہ میں دی، انہوں نے پورا مال میرے لیے خرچ کیا، انہوں نے ہجرت میں میرا ساتھ دیا، اور انہوں نے میرے کو ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہے. حضرت بلال کو آزاد کیا. سرکار فرمانے یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اسلام پر. اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رسول پاک کے بعد محسن اسلام محسن ایمان ہے. اس لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. میں شیخ کریم صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کی کوششیں، شیخ رحیم صاحب ان کے فرزند کا میں شکر گزار ہوں کہ ان کی کوششوں سے مسجد رحمت للعالمین میں جناب یوسف صاحب قدیری کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مسجد میں یہ جلسہ رکھ کر قدیری ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور ہم کو یہی کرنا چاہیے، ہم قدیریوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے اور ابو بکر صدیق کے غلامی کا دم بھرنا چاہیے ہر جگہ. اور ہم جتنا ہو سکے ہم کام کر رہے ہیں. آپ لوگ دعا بھی کیجئے اللہ ہمارے جلسوں کو کامیاب بنائے. کل آخری جلسہ ہوگا ہمارا، اس کے بعد مرکزی جلسہ ہے. کل ہفتہ ہے، بعد نماز عشاء جلسہ شروع ہو جائے گا. باقر صاحب تشریف لائے تھے نا، مولانا باقر صاحب، ان کے گھر میں صدیقی منزل ملڑ کی تعلیم فتح دروازہ میں ملڑ کی تعلیم ہے. ملڑ کی تعلیم میں ان کا گھر ہے، گھر میں جلسہ ہے ابو بکر صدیق کا. آپ تشریف لائیے، اہم باتیں، مگر وہ جلسہ انتہائی مختصر ہوگا. 8:30 سے جلسہ شروع ہو جائے گا، 11 بجے ختم ہو جائے گا. سب وقت کی پابندی کرنا ہے اور آپ 11:30 وہ انشاءاللہ 11 بجے ختم ہی کر دیں گے جلسہ. اور اس کے بعد ہم کو صبح میں مرکزی جلسہ ہے 10 بجے اتوار کے دن. آپ کو ہینڈ بل دی جائے گی. یوسف صاحب کبھی نہیں آئے، میں خواہش کر رہا ہوں کہ ضرور تشریف لائیے کل اتوار کے دن. ہاں، اگر آپ جو ہے
کون سی بھی گاڑی میں آئیں گے تو کرایہ میں دے رہا ہوں، کیونکہ میرے حضور بیرون سرکار کے خانقاہ کے ہیں آپ، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اس لیے قدر کرتا ہوں کہ آپ بیرون سرکار کے غلاموں میں ہیں، ہم کو ناز ہے بیرون سرکار کی غلامی پہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی غلامی کی سند ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے خواجہ غریب نواز کے منقبت میں میرا ایک شعر ہے، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، جب میرے اعمال کا حساب لیں گے کیا کرا کیا کرا کیا کرا، تو پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دی کو یہی لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا، میرے پاس کچھ بھی نہ نمازیں ہیں نہ روزہ ہے نہ عبادتیں ہیں نہ تقویٰ، دنیا کا گناہگار ہوں، میں کچھ نہیں کرا، لیکن نام لے گا عبد القادر صدیقی کا میں یہ، اس لیے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہے، خلیل کا دامن مل گیا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس دور میں عبد القادر صدیقی کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ خوش نصیب ہے۔ میں اپنے سلسلے کی بات نہ کر رہا ہوں، میرے آقا وسیع ہے، ہاں بہت بڑا معاملہ ہے، حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور خلیل بھی آپ کی روحانیت میں بہت بڑا مقام ہے، آپ دیکھ رہے نا، نہ کوئی پوسٹر نہ کوئی رخا نہ کوئی اشتہار، دیکھیں اس کتنا دور سے ہوتا، کتنے دیر میں اسے کھانا کھلاتے جا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس رکھ رکھ کے نہیں کھلا رہے، یہ کھلا دیکھو کرامت قدیم کا، اور کوئی بھوکا نہیں جاتا قدیم کا کے در سے، ہر ایک لنگر کھا کے جاتا میرے میں دیکھا، آپ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، پھر مزے کا کھانا، پیڑ بھر جاتا نیت نہیں بھرتی ہے، نہیں ہے، پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں میں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کرامت رہا ہوں میرے سرکار کی کرامت دیکھ رہا ہوں، کھلا کھانا جتنا کھاتے کھاؤ، چلتے جا رہا ہے، انتظام وقت ہو رہا ہے، ہاں لوگ آ رہے ہیں، 17 کو بھی آ رہے ہیں، 11 کو بھی آ رہے ہیں، کیسا پڑ رہا ہے، کون بلا رہا ہے ان کو، آ رہے ہیں، ہاں ہمارے شیخ کریم صاحب بول رہا تھے پرسوں کو، ایک کو اورنگ آباد سے پکڑ کے لائے شیطان کو، وہ چیخا وہ پکارا، کئی لوگوں کو چھکے مار کے دور کر دے رہا، لیکن جیسی درگاہ میں آ گیا پورا صحیح ہو کے چلے گیا، یہ حال میں سنا ہے شیخ کریم صاحب نے، پرسوں کی بات ہے، تو وہ طاقت روحانی ہے خطیب سرکار میں، اس لیے بولتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، در خطیر مل گیا ہے، ہاں جیسا نہ ملا کوئی مہربان مجھ کو، ہاں آپ جیسا نہ ملا، ہاں خوش نصیبی سے خوش نصیبی سے ملا ہے، در جانا مجھ کو، آج کرنا ہے چراغاں سرے مجھگا مجھ کو، خوش نصیبی سے ملا ہے در جانا مجھ کو، یہ ہے، اور حضرت ان کا ہے نا بیدم وارسی کا، بیدم کیا ہے اسی میں نہیں چھوڑ گی ادھر، شیر یاد نہیں آ رہا، بڑا اچھا شیر ہے، یہ حضرت حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی نظر کرم ہے خلیل کا سرکار، راست نظر ہے غوث پاک کی، پھر صدیق اکبر کے، پھر مولا علی کی راست نظر ہے، ایک واقعہ سنا ہے تو میرے یاد ہے مولا علی کا، ایک صاحب حیدرآباد میں تھے جو مولا علی جس تلوار کی کاٹ سے واقف تھے وہ واقف تھے، تو خلیل کا سرکار ان کو جا کے بولے میرے کو بھی اب کاٹ سکھاؤ، تو انہوں نے نہیں سکھایا، اب رہتا نا بھی، اب ایسا آسانی سے کہتا ہوں سکھانا، آج کل ہے، آج کل تو آتا نہیں تو اڑکڑ نہیں لوگا، وہ تو آنے والے کچھ کی طاقت ہوتی، اب تو کچھ بھی نہیں آتا، اب تو پہلے جو ہے روحانیت تھی وہ بھی ختم ہوئی، علم وہ بھی ختم ہوئی، اب تاریخ والی تو وہ بھی نہیں رہا، اب کیا رہا خالی جا کے تفصیلیاں بن جانے ہیں، ان کی محبت میں ان کی محبت میں، ہم بولے نہیں ہم کو صدیق اکبر کی محبت چاہیے، خلیل کیا کے سب سے سراج سب سے میں مانگ لے روشنی ان سے، ہاں سب یہ نبی حق کی ضیاء ہے ابو بکر صدیق، وہ دیکھیے آپ میں وہ سراج ہے نا، سراج کے معنی ہوتے ہیں چراغ، اب لوگوں کو اس کو سمجھنا پڑتا، شاعری کی الگ چیز ہوتی، سراج ہونے کی وجہ سے روشنی مانگ لے بولے، سراج یعنی چراغ، سراج مانگ لے سب سے میں روشنی ان سے ہے، چراغ نہ تو روشنی وہاں سے لے صدیق اکبر سے، کیونکہ نبی حق کی ضیاء ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے جو سمجھتا ہوں لوٹ جاتا، اب میں سمجھتا ہوں ہر شعر پڑھ رہے ہوں گے، ہمارے سالم چشتی صاحب آج زبردست سنا ہے، میں تو ان کا آواز کہاں کی چلے گیا تھا، آج
खदीजा के सदक़े में वाहिफ़ आ गया। वाह इतनी बेहतरीन पढ़े हैं आप खबर, मेरे को तो मैं जब करके बैठा रोना आ रहा था। रहमतुल्लाह अलैहि का फैज़ है, सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान है, मौला अली का फैज़ान है, खदीजा सरकार की नजर करम है, इनकी खुसूसियत अली पाशा इनकी वो नाम अलग लेके जाओ। आज बेहतरीन पढ़े हैं, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन जो है ना आप जो है ना तरन्नुम, आवाज भी बहुत अच्छा था, दिल में उतर जाने वाली बात। अल्लाह हमारे सालम मियां को सलामत रखे, अल्लाह उनको और मेहनत, ये 8 रोजा जलसों की क्रेडिट इनको जाता है, इनको ढूंढ के करके पूरे 8 रोजा 1 महीने से मेहनत करके पोस्टर छपाए, पोस्टर लगाए, आज उनको बुखार है, फिर भी वो आए हैं। बोला छोड़ो बुखार को छोड़ो, बुखार आते रहते जाते रहते, सिद्दीक़ अकबर करम फरमाया तो हर मुसीबत दूर हो गई। तशरीफ ला लिया, मगर मैंने समझा था कि आज इनको अच्छा पढ़ेंगे, बुखार है वो है, मगर आज इतना अच्छा पढ़े हैं कि काबिल तारीफ है। अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे, उनकी बीवी बच्चों को सलामत रखे, उनके बच्चों को इन्हें जैसा बनाना चाह रहे बच्चे इनके वैसे आला बने, इनकी बीवी की उम्र दराज हो, इनकी उम्र दराज हो, इनके घर बार हमेशा आबाद खुशहाल रहे, हमेशा यहाँ भी खुश रहे, वहाँ भी खुश रहे। हम तो ये दुआ करेंगे, हमारे अब दुआ के सिवाय कुछ क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को भी सलामत रखे। आप लोग इतनी देर बैठे, मैं आपका शुक्रिया, आप तमाम बच्चों का, बड़ों का, जितने साहब उधर वो साहब इतनी देर से बैठे हुए, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, बुजुर्गों को आपको सलामत, आपको सलामत, आपको सलामत, आप लोग अपनी दिलचस्पी सुने, आपको भी अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, और हम सबको खदीजा सरकार के सदक़े में अबू बकर सिद्दीक़ जन्नत में ले जाए। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक़ की याद आ गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब सरकार ने कहा है अबू बकर तुम पहले जन्नत में जाएंगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे सरकार बोले कहीं को नहीं जाएंगे, मैं अपने पूरे मोहब्बत करने वालों के साथ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे सदाक़त, नारे सदाक़त, नारे सदाक़त, नारे सदाक़त, नारे सदाक़त, नारे सदाक़त। ये है शान अबू बकर सिद्दीक़ की। हम जलसा इसलिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है कि कल अबू बकर सिद्दीक़ हमको भी जन्नत में ले जाएंगे। ये शान है अबू बकर सिद्दीक़ की। बहरहाल मरकजी जलसा इतवार के दिन सुबह 10 बजे जामे मस्जिद अफजलगंज हैदराबाद में मुनक्किद होगा। आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाइए हैं, में पता है, शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के जलसों का आगाज होगा, उसमें भी आप लोग शिरकत फरमाएंगे, और आप इसकी भी जो हमारे जमात की जो है मदद फरमाइए। मदद बोले तो पैसों से नहीं, तशरीफ ला के सुन के, हाँ मदद बोले तो आप समझिए कोई चंदा ले रहा हूँ, मैं चंदा तो नहीं होना, मेरे को 1 पैसा नहीं होना, अल्लाह जो है बहुत दे रहा सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में, और सो ख्वाजा के मेरे खलीफा के सदक़े में खुद मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, सब मिल रहा है। बस इन जलसों को कामयाब बनाना, जलसे में रहकर अपने ईमान और अकीदे को बेहतर करना ही हमारी जमात का मकसद है। खड़े हो जाइए, सलाम तो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीब या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ात पाक तो मुमज्जद, जलवा का है नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अब गया सजान जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सना
جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صدیق ہیں، افضل خلق ہیں، آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ثانی غار ہے، ثانی قبر ہے، ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہے سوار، ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ دین کے دشمنوں کا صفایا کیا، آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ ادب کرتے ہیں آپ کا، آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم، آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے، خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، یا اللہ یا باپ پاک پروردگار عالم، رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا ربی یا ربی یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شکر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ماں باپ کے صدقے میں، خصوصاً امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضرت مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام میں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے امام حسن امام حسن کے صدقے میں، تمام اہل بیت صحابہ اہل بیت تابعین تابعین کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ، حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقے میں، یا اللہ ہماری جلسے کو ہماری محفل کو قبول فرما دے، جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے رزق میں خوشحالی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی عطا فرما، ہمیں صحت و توسیع عطا فرما، ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، قبر و حشر کی مشکلوں میں یا اللہ تیری
तेरी रहमत अता फरमा, तेरे हबीब की शिफात नसीब फरमा, सिद्दीक़ अकबर की शिफात नसीब फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान उनकी परेशानी फरमा दे। या अल्लाह जो हमें बीमार उनको सेहत अता फरमा, जो कर्ज़ों में मुब्तला उनके कर्ज़े अता फरमा, जो घरों में परेशानियाँ चल रही हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, घरों में खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो लड़के पढ़ रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा, और कामयाब होने के बाद अच्छी नौकरी अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जिनके कारोबार न चले बेहतर कारोबार चले। या अल्लाह इस महल्ले को में रहमत नाजिल फरमा, इस महल्ले के रहने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद पर के आने वालों पर रहमत फरमा। या अल्लाह इस मस्जिदों को ये हमको तौफीक अता फरमा कि इस मस्जिद को नमाजों से भर दें, सजदों से भर दें मेरे अल्लाह, इस मस्जिद को आबाद कर दे। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में ले ले। जहाँ जहाँ मुसलमान को परेशान किया जा रहा है अल्लाह उनके ज़राए को, उनके वसाइल को छीन ले। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, शाम के मुसलमानों की मदद फरमा, लिबनान के मुसलमान, जो मुसलमानों को सताया जाए अल्लाह, जो भी सता रहे अल्लाह उनसे तो इंतकाम ले, उनकी ताकतों को छीन ले, इस्लाम का बोल बाला कर दे, मस्जिदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम पर सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले, हम सबकी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद। किसका? नदीम खादी के बच्चे का एडमिशन आसानी हो जाएंगी। एडमिशन अच्छे स्कूल में हो, भले वो स्कूल में पढ़ने तो अल्लाह दीन की भी तालीम अता हो, दीन में भी सही रहे, दुनिया में भी सही रहे, दुनिया की भी तालीम हासिल करे, दीन की तालीम होते। अगर एडमिशन में कोई मुश्किल है तो दूर फरमा दे, अच्छे आसानी से एडमिशन मिल जाए। सब जो भी जिसकी भी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो भी आप मुश्किलें महसूस करें अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सदक़े में अल्लाह इन सारे लोगों की मुश्किलों को आसान फरमा दे, हर एक की रुकावट को दूर कर दे, हर एक को इल्म वाला बना दे और दीन वाला बना दे, दीनी तालीम हासिल करने वाला बना दे। दीन और दुनिया की तालीम से इन बच्चों को अल्लाह सरफराज फरमाए, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हमारे अक़ीदों की हिफाजत फरमाए, अहले सुन्नत जमात पर कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बदअक़ीदा बदमज़ों की सोबत से हमारी हिफाजत फरमाए, हम पर रहम फरमाए, अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।